آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں سرکار غوث اعظم کے لاڈلے کی پاکیزہ گفتگو سماعت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غوث الاعظم۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے عظمت سرکار غوث الاعظم، عظمت سرکار غوث الاعظم، بارگاہ سرکار غوث الاعظم، بارگاہ سرکار غوث الاعظم، باب العز سرکار غوث الاعظم، باب رحمہ سرکار غوث الاعظم، باب المراد سرکار غوث الاعظم، باب الشیخ سرکار غوث الاعظم، دیار سرکار غوث الاعظم، شہر سرکار غوث الاعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں آنسوؤں کی زبان میں گفتگو سماعت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باوز بلند پڑھی، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور محمد و عطرت بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ یہ نفیس بھائی سیدھے صاحب، سیدھے صاحب، سیدھے صاحب، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بعد حمد و درود لائق عزت احترام میرے امام کی زینت، معزز علماء، معزز شعراء، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے سرکار غوث اعظم کی مجلس میں اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں ثناخوانی سماعت کی، اور بھی آپ پروگرام سماعت کر ہی رہے ہیں۔ بعض حضرات نے چائے وغیرہ کا انتظام اگر کیا ہو تو بعد میں پلا دیں چائے، ایک عریضہ ہے، گزارش ہے کہ چائے کو بعد میں رکھیں۔ ایسے بھی چائے کوئی خراب چیز نہیں ہے، چائے پینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جائز چیز پینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ناجائز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ لوگ ہیں، اور میرے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں مجھ سے سوال ضرور ہوگا کہ جب لوگوں کے پاس، میرے بندوں کے پاس، فرق فرمائے گا ضرور کہ جب میرے بندوں کے پاس اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں تھا، اپنے عزیزوں سے وہ نہیں ملتے تھے، اس دور میں وہ لوگ تمہیں سنتے تھے رات میں بیٹھ کر کے، تو تم نے کیا حق ادا کیا؟ کہیں اپنی تقریر کی زینت تو انہیں نہ بناتے رہے، یا پھر اپنے نفس کو خوش کرتے رہے نعروں سے،
تو یہ سب تمام سوال ہوں گے ضرور جب ہر چیز کا سوال ہوگا اور جواب ہوگا۔ غنیمت ہے کہ آج لوگ بلا کر کے علماء سے تقریر سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حالات ایسے ہی ہیں کہ ایک دور ایسا آ جائے کہ لوگ سنانا چاہیں مگر پھر بھی کوئی سننے والا نہ ملے، اور جنہیں جانا ہو وہ بہت جلدی سے نکل جائیں۔ بیچ میں سے اٹھنے والا شخص نہ مجھے پسند ہے نہ سرکار غوث اعظم کو پسند ہے۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، تقریر کرتے کرتے آپ نے پرواز کی اور آپ آسمان میں کی طرف کو پرواز کی اور پھر نظر آنا بند ہو گئے، اور پھر آپ آ کر پھر ممبر پہ تشریف لے آئے، تقریر پھر وہیں سے شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس سے پہلے آپ کو ہم نے کبھی آسمان کی طرف اڑتے نہیں دیکھا، آپ آج جانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب میں تقریر کر رہا تھا تو خضر اوپر سے گزر کے جا رہے تھے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا جاتے کہاں ہو، پہلے میری تقریر سن کر کے جاؤ۔ تو سکون سے بیٹھ جائیں، اور دل اگر نہ لگ رہا ہو تو پھر یاد رکھیں کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ پھر ایک شخص نے حضرت امام حسن بصری سے پوچھا کہ نماز پڑھتا ہوں شیخ کئی دنوں سے مگر نماز میں مزہ نہیں آتا، روز پڑھتا ہوں مگر مزہ نہیں آتا، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہوگا کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں، بے خوف آدمی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمازوں میں لذت ختم ہو جانے کی وجہ مشائخ کسے بتا رہے ہیں؟ کسی ایسے شخص کو دیکھ لینا جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ پھر مجھے بتاؤ ان کی نمازوں میں لذت کہاں سے پیدا ہوگی جو خود ہی نہیں ڈرتے ہیں نماز پڑھتے وقت اللہ سے۔ تو چند اشعار میں پڑھتا ہوں تاکہ سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا ذکر بھی ہو جائے اور مجھ پہ کرم بھی ہو جائے۔ یہ کلام بعض حضرات کے تعاون سے میں نے لکھا ہے اور آپ حضرات اسے سماعت کر لیں۔ آپ حضرات اگر چاہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں، چونکہ میں یہ مجھے سوچتا ہوں میں کہ جب اللہ جتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے، اس نے مجھے بھی پیدا کیا آپ کو بھی پیدا کیا ہے، تو جب سبحان اللہ کہنے کی بات آتی ہے تو بندہ مولانا صاحب کا انتظار کرتا ہے یا اسٹیج سے ممبر سے کہ کوئی کہے گا تو میں سبحان اللہ کہوں گا۔ یہ آپ کو عجیب بات نہیں لگتی کہ رب پوچھ لے قیامت کے دن کہ تو مجھے پاک بھی کہتا تھا تو کسی کے کہنے سے کہتا تھا، تو پھر بندہ کیا کہے گا؟ حالانکہ حدیث میں آیا جب بندہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ تو میرا رب سب کچھ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی محبت سے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے، میرا رب کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر جس نے مجھے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ تو ذرا دل لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں مگر جن کی محفل ہے وہ سرکار غوث اعظم ضرور دیکھ رہے ہیں۔ چند اشعار پڑھتا ہوں، اگر آپ حضرات کو اچھا لگے، ہمارے اچھے کیوں نہیں لگے، اچھے بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں یا رسول اللہ۔ کیا کروں گا لے کے جنت، کیا کروں گا لے کے جنت، میرے صابر کلیری، کیا کروں گا لے کے جنت، میرے صابر کلیری، کیا کروں گا لے کے جنت، میرے صابر کلیری، میرے صابر کلیری، بس دکھا دو اپنی صورت، میرے صابر کلیری، بس دکھا دو اپنی صورت، میرے صابر کلیری، اور نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی۔ یہ ایک ایسے شاعر کا کلام ہے جس سے اس کے بعد کوئی شاعری ہوئی نہیں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔
دل لگا کے بولیں. نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی. نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی. باپ ہے مولا علی. ماں تیری خاتون جنت میرے ساتھ. ماں تیری خاتون جنت میرے صابر کلیری. اور اب میرے دل میں تو آ جا، میں تیرا مشتاق ہوں. اب میرے دل میں تو آ جا، میں تیرا مشتاق ہوں. اب میرے دل میں تو آ جا، میں تیرا مشتاق ہوں. میں تیرا مشتاق ہوں. مجھ میں ہے بس تیری برکت میرے صابر کلیری. اور تجھ سے ہے میری خطابت میرے صابر کلیری. کیا کروں گا لے کے جنت. اور آخری شعر سن لیں بس، آخری. اور بیٹھ جائے آرام سے. آپ آرام سے بیٹھ کے سنیں. بیٹھ کے سننے میں مزہ زیادہ آتا ہے. آرام سے بیٹھ کے سنیں. بہت نواز دیا آپ نے، بیٹھ کے سنیں. یہ شعر سنیے گا. لاڈلا بیٹا ہے تو سرکار صابر پاک کا چہرہ بالکل حضور سے ملتا تھا. لاڈلا بیٹا ہے تو میرے غوث پاک کا. لاڈلا بیٹا ہے تو میرے غوث پاک کا. میرے غوث پاک کا. پر تیری ہے چشتی نسبت میرے صابر کلیری. اور مقطع سن لیں جلدی سے، مقطع سن لیں. حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے. اس میں اشعار بہت ہیں، مگر یہ ایک مقطع آپ دعا کر دیں کہ یہ شعر قبول ہو جائے تو ایک بندے کی دنیا قبول ہو جائے گی، دین قبول ہو جائے گا. دے سن لیجئے. حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے. حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے. آپ کے پیچھے رہے. جب چلے سید شباہت میرے صابر کلیری. یہ تیرا سید شباہت، آپ کا ادنا شباہت میرے صابر کلیری. حضرات، ایک شخص مجھے ابھی سفر میں ملا تھا تو اس نے مجھ سے ایک عجیب سا سوال کر دیا. مجھ سے کہنے لگا تم نماز پڑھ رہے تھے ایسی جگہ پہ، جگہ جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک سفر میں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا مسلک وہی ہے جو میرے باپ کا مسلک تھا. کہنے لگا آپ کے باپ کا مسلک؟ میں نے کہا جو میرے دادا کا مسلک تھا. کہنے لگا آپ کے دادا کا مسلک؟ جو میں نے کہا ان کے دادا کا مسلک تھا. کہا ان کا مسلک؟ میں نے کہا جو ان کے ابا کا مسلک تھا. کہا ان کا مسلک؟ میں نے کہا ان کا مسلک وہی مسلک تھا جو اجمیر کے غریب نواز کا مسلک ہے. میری چین کہیں سے ٹوٹی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سنی ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سنی حضور سے محبت کرتے ہیں. مگر مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، اشارے سے، بولنے سے، چلنے سے
جس کے مکان سے، دکان سے، گھر سے دوسرے مومن کو تکلیف نہ ہو. مومن وہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میرے دو امتی آپس میں ملاقات کرتے ہیں ان کے دل میں کوئی بھی بیر نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. حضور فرماتے دونوں کے ہاتھ جب ملتے ہیں اور وہ اسی درمیان مجھ پہ درود بھی پڑھ دیتے ہیں، فرماتے ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے رب دونوں کو بخش دیتا ہے. محبت سے کسی مسلمان کا دل چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، اور بغض رکھنا کہ یہ اس کی بلڈنگ کیوں بن گئی، اس کا گھر کیوں بن گیا، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، تو سب دیا اللہ نے ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے فیصلے پر انسان جب راضی نہیں ہوتا ہے تو اسے اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہوتا ہے. حسد کرنے والا اسی جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے حضرات، ادھر کرسی خالی ہو گئی ہے، آپ حضرات بیٹھ جائیں، آرام سے تشریف رکھیں. اور بھی کسی شخص کو اگر اٹھ کے جانا ہو تو میں نے ان دونوں لوگوں سے کچھ نہیں کہا ہے، آگے کوئی جائے گا تو ضرور پوچھوں گا اس محفل سے اچھا تمہیں کہاں ملے گا. لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں، انہیں چین پیارا ہے. یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، انہیں نبی کا حسین پیارا ہے. وہ جو جا رہے ہیں نا، انہیں اپنی طبیعت پیاری ہے. یہاں بیٹھنے والوں کو حسین کے نانا کی شریعت پیاری ہے. تو آرام سے بیٹھ کے سکون سے سنیں میری بات کو. اس سے آپ کا کچھ فائدہ ہو تو مجھے دعا کر دیجیے گا میرے لیے. انسان مومن وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے. پوری امت ایک جسم کی طرح. ایک جسم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں انسان کے کیڑا پڑ جائے تو جسم پورا بیمار ہو جاتا ہے. انگلی میں اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. پیر میں کوئی بات ہو جائے وغیرہ 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 تو جسم تو پورا متاثر ہو جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لکھنؤ میں رہتا ہو، چاہے مومن مسلمان بنارس میں رہتا ہو، چاہے دلی میں رہتا ہو، چاہے ہندوستان میں رہتا ہو، انگلینڈ میں رہتا ہو، جاپان میں رہتا ہو، نائجیریا میں رہتا ہو، افریقہ، امریکہ، موریشس میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اگر مسلمان کا گھر جل جائے تو پھر نالا سپارہ میں رہنے والا مسلمان اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے اور اس کا جلتے ہوئے گھر کی خبر اسے یہ احساس کرائے کہ جیسے اس کا ہی گھر جل رہا ہے، اور وہ مسجد میں جا کے اپنے رب سے کہہ دے مولا بہت دور ہوں اپنے بھائی سے، اس کی کچھ مدد تو نہیں کر سکتا، مگر یہ چند آنسو ہیں، اگر یہ قبول ہو جائیں تو میرے بھائی کی پریشانی کو دور فرما دے. یہ ڈیفینیشن ہے اسلام کی. مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے، پریبھاشا یہ ہے. مگر آج سے عرصے ایک 10 سال گزر گئے کہ صدام کے نام پر کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے. کروڑوں بچوں کے نام صدام ہوں گے. ان کی بہادری سے متاثر ہو کے، ان کے رنگ و ڈھنگ سے متاثر ہو کے نہیں، بلکہ ان کی قوت سے اور ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کے لوگوں نے نام صدام رکھے. مگر صدام کی شہادت کے بعد کسی نے بغداد کے بارے میں کبھی کوئی بات سوچی نہیں، نہ کسی نے غور کیا کہ بغداد وہ ہنستا کھیلتا مسکراتا شہر جس نے پوری دنیا کو خیراتیں بانٹی تھی، اس کا حشر کیا ہوا، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوا. آپ کو نہیں پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا ہوگا. اور آپ نے جناب والا، آپ نے فیس بک اور واٹس ایپ اور میڈیا دیگر سوشل سائٹ کے ذریعے آپ نے تصویریں اپنے موبائلز کی اسکرین پر دیکھی ہوں گی. آپ نے پھٹے ہوئے لبادے دیکھے ہوں گے، اور جناب والا آپ نے مرے ہوئے بچے اور بچیاں عورتیں دیکھی ہوں گی. مگر محض وہ آپ کی نظر میں صرف تصویریں تھیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ پر ایک تھوڑا بہت اثر ہوا بھی ہوگا، مگر اس کے بعد وہ زائل ہو گیا ہوگا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صرف اتنا سا کہ ایک سید صاحب بغداد گئے تھے اجمیر شریف کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ سید مجھ سے کہنے لگے بیٹا میں بتاؤں تمہیں، وہ کہنے لگے بات یہ تھی کہ میں جب بغداد میں گیا تو وہاں پر جو گھر تھے نا، وہ گھر تو تھے مگر ان کے اندر گولیوں کے اتنے نشان تھے، اتنے سوراخ تھے کہ باہر سے اندر کا سب کچھ نظر آتا تھا. اتنی گولیاں ماری گئی تھی. کہتے تھے وہاں بازار تھے مگر سنسان پڑے تھے، وہاں کی گلیاں تھیں مگر کوئی چلنے والا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وہاں پر بازار تھے مگر
سنسان ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں عورتیں تھیں مگر مرد نہیں تھے. وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہماری طرف بھاگتے ہوئے آئے. ہم نے سمجھا یہ بچے شاید کسی بادشاہ کے بچے ہوں گے, ان کے چہرے تو اتنی خوبصورت تھے, مگر کہتے ہیں وہ جب ہمارے قریب آئے اور انہوں نے جب ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا, جب وہ بھیک مانگنے لگے تو کلیجے میں ایک ہونک اٹھی. یہ وہی مسلمانوں کے بچے ہیں جن کے باپ دادا نے پوری دنیا کو خیراتیں بانٹی تھیں. آج یہ بچے بھیک مانگ رہے ہیں. وہاں کی بچیاں چیخ چیخ کے ان کے گھروں میں ظالم صلیبی ظالم گھس گئے. مغربی تہذیب کے دل دادا وہ بدبخت قسم کے وہ عیسائی لوگ گھس گئے اور انہوں نے ان کے گھروں میں ان کی عصمت دری کی. بچیاں چیختی رہیں. انہوں نے پوری دنیا کو خط ارسال کیے. انہوں نے اس جناب والا اس سعودی حکومت سے بھی اس نے بہت کچھ کو گزارشیں کی. بچیوں کی جسم کی اللہ اکبر انہیں تار تار کر دیا گیا, مگر ان کے آہوں پر کسی نے لبیک نہیں کہا. بچیوں نے رو رو کے پکارا, کوئی طارق بن زیاد ہے آ جائے, کوئی موسیٰ بن نصیر ہے آ جائے, کوئی صلاح الدین ایوبی ہے آ جائے, کوئی ہے خالد ابن ولید آ جائے. مگر جب کسی نے لبیک نہیں کہا, پوری قوم کی غیرت جب سوئی ہوئی تھی, اس وقت میں ان بچیوں نے بغداد کی گلیوں میں لکھ دیا, اب کوئی صلاح الدین ایوبی آنے والا نہیں, اب کوئی موسیٰ بن نصیر آنے والا نہیں, اب کوئی طارق بن زیاد آنے والا نہیں, اب کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا کہ جو ہماری عزتوں پر آ کے لبیک کہہ دیتا, جو ہماری لٹی ہوئی عصمتوں پر اپنی محبت کی ردا رکھ دیتا اور کہتا تھا ابھی تک محمد کے غلام زندہ ہیں. پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا نہ ہوا. اللہ اکبر. ایک شخص ہندوستان میں اپنے بچے کے انجیکشن لگواتا تھا. انجیکشن لگواتے رونے لگا. جب وہ بہت زیادہ رویا تو میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میرے بچے کی جلد میں جب یہ سوئی داخل ہوئی ہے وہ رویا ہے, وہ تو بولنا نہیں جانتا, مجھے اس کے درد کا احساس ہو گیا, اس لیے سید صاحب میں رو رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی تیرا بچہ ہے, کشمیر کے بچے نہیں ہیں, تیرا بچہ ہے, فلسطین کے بچے نہیں ہیں, تیرے بچے ہیں, بغداد کے بچے نہیں ہیں. اگر تیرے ہی بچے ہیں تو غازہ کی وہ عورت کا بچہ اس کے بارے میں کیا کہے گا کہ اپنے گود میں لے کر کے پوری دنیا سے کہتی تھی دیکھو مسلمانوں کیا ہو رہا ہے تمہاری قوم کے ساتھ, کہ اس کی گود میں اس کا پورا بچہ موجود تھا, اس کے ہاتھ سلامت تھے, اس کے پیر سلامت تھے, پورا جسم سلامت تھا, مگر نہیں تھا تو صرف سر نہیں تھا, اس 4 سال کے بچے کا سر نہیں تھا. وہ ماں چیخ چیخ کے پوری دنیا سے کہتی تھی میرے اس بچے کا کیا جرم ہے, اس نے کون سی آتنکوادی کی مہم میں حصہ لیا ہے, اس نے کون سی دہشت گردی کی کلاس جوائن کی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں آپ کیسی بے دردیاں اور بدترین ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا. سیریا کے ساتھ کیا ہوا؟ سیریا میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو پہلے نشہ دیا گیا اور نشہ دینے کے بعد انہیں لٹال دیا گیا 4 لائن روڈ پر, پھر ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے. اور غازہ میں ایک صاحب مجھے کعبے میں ملے تھے تو 400 لوگ کعبے میں, میں اس بار الحمدللہ اپنی امی کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا تھا, میں حج کرنے کے لیے گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اپنی ماں کو حج کرا کے آیا ہوں, یہ الٹی بالکل بولی ہوتی ہے. ماں حج کراتی ہے, ماں کو کوئی ماں کا بیٹا حج نہیں کراتا ہے. تو میں گیا تھا تو ایک وہ کعبے کا طواف رکتے ہوئے دیکھا میں نے اپنی زندگی میں, شاید یہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا. 450 لوگ رو رہے تھے کعبے کو دیکھ کر کے, اے کعبے کے رب, اے کعبے کے رب. تو وہ رب کعبہ کہتے تھے, اتنا تو سمجھ میں آتا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہروں کے اوپر بلڈوزر چل گئے ہیں, ان میں بہت سی ایسی عورتیں جن کی گودیں خالی ہو گئی ہیں. بچوں والوں اپنے بچوں کا درد احساس کرو, ذرا سا تمہارے بچے کی بخار آ جاتا ہے تم بلک جاتے ہو. ان عورتوں کی گودوں سے بچے چھین کے کاٹے گئے ہیں. یہ کیا ظلم نہ ہوا مسلمانوں کے اوپر. پھر اس کے بعد یہ تو بہت دور نہیں ہے, یہ برما. لوگ پوچھتے ہیں وہ کون ہے, میں کہتا ہوں وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, اسی وجہ سے انہیں مارا جا رہا ہے. ایک لمبی قبر میں نے دیکھی کھودی اور اس میں زندہ مسلمانوں کو ڈال دیا گیا. پھر JCB ان کے اوپر JCB سے دھول ڈال دی گئی, زندہ لوگوں کو قبر میں دفن کر دیا گیا. 15 لاکھ مسلمانوں کو نکالا تھا برما کے ظالموں نے, اور نکالنے کے بعد وہ اپنی گود میں بچے بھوکے, ان کے بچے وہ ہر ملک کی سرحد پہ وہ جاتے تھے, کہتے تھے ہمیں نہ صحیح تو ہمارے چھوٹے بچوں کو دے دو, اور اگر انہیں بھی نہ صحیح تو اور بھی چھوٹے بچے ہمارے پاس ہیں. یہ جو ماں ہے نا, اس کا بچہ دودھ پیتا ہے اور بھوکی ہے اس کی ماں, اس سے دودھ نہیں اتر رہا, اسے کچھ دے دو. تو لوگ کہتے تھے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے, کچھ ٹکڑے پھینک دیتے تھے ایسے کچھ لوگ, تو وہ کود کے اس میں جان دے دیتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں نے اپنے بچے پھینک دیے پانی میں,
آپ کو درد نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہمیں درد؟ ایمان میں کیا بات ہے؟ مجھے درد نہیں ہوتا، مت ہونے دیجئے میاں، آپ میری حیثیتی کیا ہے؟ آپ کو درد نہیں ہوتا، مت ہونے دے. مگر حضور کی بیٹی ہے، ریاض النظرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء مخدومہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ان کے بیٹے امام حسن حسین دونوں پوچھ رہے ہیں، امی جان آپ کو پوری رات روتے دیکھتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی رونے کی؟ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، مسلح آپ کا پوری رات بھیگتا رہتا ہے، آپ کی سسکیوں کی آواز بلند ہوتی ہے، ہم بھی راتوں کو رونا سیکھ گئے ہیں، مگر پتہ نہیں ہماری امی کو غم کیا ہے، بتا تو دیں امی. تو مخدومہ کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے حسن حسین تیری ماں کو اور تو کوئی غم نہیں ہے، مگر تیرے نانا کی امت کا غم مجھے رلاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب میرے امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے. تو اس وقت کتنی حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی. آج تم کیسے آپس میں جھگڑ رہے ہو؟ سنیو تم اپنی بات ہی لے لو، سب غوث پاک کے غلام ہو تم، مگر تم نے کیسے جھگڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے کیسی نفرتوں کے بیج بو دیے گئے. آج ممبر سے لوگ زہر اگلتے ہیں، زہر جس زہر سے پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا ایک شخص کے جبڑے کاٹے جا رہے تھے آگ کی کینچی سے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا وہ خطیب ہے جس کی تقریر سے فتنے پھیلتے تھے. ہندوستان میں کیا نہیں ہوا. میں ہندوستان بہت اچھا ملک ہے الحمدللہ. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. حضور اپنا گریبان کا بٹن حضور کھولتے تھے اپنے گلے شریف کا اور پھر کہتے تھے مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اقبال کہتا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس وطن عزیز کے اوپر آج کیسا رنگ چڑھ گیا ہے کچھ ظالم لوگوں کا. میں کہتا ہوں غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یہ رنگ اتر جائے. کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ انسان کو مارا جا رہا ہے، کہیں کسی طریقے سے مارا جاتا ہے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی کسی نام پر انسانیت کا قتل ہوتا ہے. میں نہیں کہوں گا مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، انسانیت کا قتل ہوتا ہے، انسانوں کو مارا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ظلم کی کس نے دیوار کھڑی کی ہے، اسے گرا دیا جائے. کوئی کہتا ہے کہ پاکستان چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے یہ تمہارا ملک نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی کچھ کہتا ہے دل جل جاتا ہے. ایک شخص نے جب یہ کہا تھا 2021 تک کی پلاننگ ہے ہماری، اس کے بعد تو ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا ہندوستان میں نہیں رہے گا. جب یہ ظلم بڑے تھے میں بریلی میں رو رہا تھا. جب میں نے بہت زیادہ رونا شروع کیا تو میرے رب کی طرف سے یہ آواز آئی، عالم خیال میں تمہیں اکیلا تھوڑی چھوڑا گیا ہے، تمہارا راجہ ہندوستان میں جاؤ اجمیر میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، جاؤ تم اس کی پھر جاؤ، اس سے جا کر کے اپنی بات کہو. میں نے بریلی سے اعلیٰ حضرت نام کی ٹرین کو پکڑی اور بریلی سے اجمیر پہنچ گیا. اجمیر کی سرزمین کو چوما اور چومنے کے بعد میں نے جناب والا عشاء کا وقت تھا، اپنے رب کے حضور نماز پڑھی، اپنے رب سے عرض کی پروردگار تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے لا الہ الا اللہ کے امین خطرے میں ہیں. اللہ اکبر. جن کے سینوں میں توحید کی امانتیں ہیں پروردگار انہیں مٹانے کی باتیں چل رہی ہے. پھر میں نے پلٹ کے دیکھا وہ سفید گنبد چمک بھی رہا تھا، اس کے پورج. اللہ اکبر. جب میں نے اس سفید گنبد پر نور کی بوچھار دیکھی تو سوچنے لگا کہ جب اجمیر والے کے اے میرے اجمیر والے جب تیرے گنبد میں اتنی رونقیں ہیں تو پھر تیرے نانا حضور کے امت میں گنبد میں کتنا رنگ ہوگا، گنبد خضرا میں کیسا رنگ برس رہا ہوگا. میں نے عرض کی ہے میرے غریب نواز تیرے دربار میں آج اکیلا نہیں آیا ہوں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی فریادیں لے کر کے آیا ہوں. آپ نے کلمہ پڑھایا، آپ کے پیروں میں چھالے پڑے، آپ نے اپنے وطن چھوڑا، ہندوستان آیا، آپ نے تبلیغ کری، لوگ آپ کے نانا کے غلام بن گئے، آپ کے اسیر بن گئے. اے غریب نواز آپ کا کلمہ پڑھنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ انہیں مٹا دیا جائے گا. عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، ہم سب پریشان ہیں. اے غریب نواز ہمیں غم دیا جا رہا ہے. اے غریب نواز، اے میرے اجمیر کے راجہ، اے مولا کائنات کے دلبر، اے میرے غریب نواز، اے مخدومہ کائنات کی نظر کے نور، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو سے عرض کرتا ہوں کہ اب تیرے غلام جائے تو جائے کہاں. تمام لوگ ڈر رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. جب میں نے رونا شروع کیا آواز غریب نواز کی آواز آئی، تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ کوئی اکھاڑ سکتا ہے. میں نے کہا وہ مٹا دیں گے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی
ہے, شہرت بھی ہے, پیسہ بھی ہے. کہا نہیں مٹا سکتے, ان کے پاس پاور ہے, مگر تمہارے پاس غریب نواز ہے. میں نے کہا سرکار وہ مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں. کہا پیچھے چلا جا. میں نے کہا تھوڑا پیچھے. کتنا پیچھے؟ کہا پیچھے چلا جا. ماضی میں چلا گیا, اتہاس میں 100 سال پیچھے, 200 سال پیچھے, 300 سال پیچھے, 400 سال پیچھے, 500 سال پیچھے, 600 سال پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اے میرے غریب نواز, تاریخ میں ہسٹری میں کچھ بھی نہیں ملا. کہا اور پیچھے آ. جب میں 750 سال پیچھے آیا تقریباً تو کیا کچھ ملا؟ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا اونٹ بیٹھے ہیں پرتھوی راج کے اور آپ نے بٹھا لے ہیں. اس کے فوجی اکھاڑنا چاہتے ہیں, اکھاڑنا چاہ رہے ہیں, مگر بولے اکھاڑ پا رہے ہیں. کہا نہیں اکھاڑ پا رہے ہیں. کہا کچھ سمجھا؟ میں نے کہا نہیں سمجھا. کہا تو بھی سمجھ اور پوری دنیا کو سمجھا دے, جب یہ میرے بٹھا لے ہوئے اونٹ نہیں اکھاڑ سکے تو میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا خاک اکھاڑیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. واہ واہ واہ, اللہ 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 اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, واہ واہ. بات صرف اتنی ہے, غریب نواز کی آواز آئی, بیٹے بات صرف اتنی ہے. کہا بیٹے بات صرف اتنی ہے, ان سے کہو کہ حضور کی سیرت کے قریب آ جاؤ, سیرت رسول کو فالو کرو. سیرت رسول میں سب کچھ ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اللہ نے میرے آقا کو, میرے سرکار کو سیرت میں بھی لاجواب بنایا اور صورت میں بھی لاجواب بنایا. یہ کیسے چور ہیں وہ لوگ جو حضور سے محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں اور حضور میں عیب بھی معاذ اللہ تلاش کرتے ہیں. میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص. تم تو بات کرتے ہو کہ کون سا مزاج بن گیا. ایک دو حدیث شریف صرف حضور کے حسن مبارک کے لیے. بزرگوں نے کہا ہے حضور کے حسن کی باتیں کیا کرو, اس سے محفل کا حسن بڑھتا ہے, اس سے دلوں میں طاقتیں پیدا ہوتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں آپ سے, حسن کی بات ہے تو پھر حضور کے حسن کی طرح کون ہے؟ یوں بھی تو جو جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے اندر کے عیب نظر نہیں آتے. توجہ ہے, ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں. میں آن دا وے تھا, سفر میں تھا, بس میں تھا, اپنی بس میں نہیں تھا, دوسرے کی بس میں تھا. اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو پہلی بار جب کوئی چیز سنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے, تو پھر اس وقت مزہ زیادہ آتا ہے. میں نے ایک حدیث شریف یہ پڑھی کہ صحابہ حضور سے پوچھتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہوگا یہ سوال کہ پیدا ہوتی بچہ رونے لگتا ہے. تو حضور نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے, وہ بچے کی پسلیوں کو دباتا ہے تو بچہ چلاتا ہے. صحابہ نے کی کہ وہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا. حضور مسکرانے لگے. خدا کی قسم جب آمنہ کا بیٹا مسکراتا ہے نا تو خالی آمنہ کا بیٹا نہیں مسکراتا, پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے. فرماتے ہیں ہاں پیدا تو ہوا تھا. عرض کی کہ اس نے آپ کو بھی تکلیف دی تھی, اپنی جسارت کو آخری درجہ دے کے عرض کی. حضور نے فرمایا کہ مجھے کیسے تکلیف دیتے, جب وہ میرے ساتھ پیدا ہوا نا اور جب اس نے میرے چہرے کو دیکھا, میرے چہرے کو دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا, میرے چہرے میں کھو گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. حضور کا یہ حسن ہے. اللہ زور سے بولے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کا حسن, تو میں انشاءاللہ تعالی حسن حضور پر پھر کبھی گفتگو میں کر لوں گا. مگر ایک بات بتاؤں آپ کو, میں آپ کو یہ بات یاد رکھنا, جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کی برائیاں اسے نظر نہیں, اور چہ جائے کہ ایسی ذات جس کے نام لینے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا مجنو کا, تو مجنو کا نام مجنو نہیں ہے, اسے اعلیٰ نے مجنو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, مگر اس کا نام مجنو نہیں ہے, اس کا نام ہے قیس. ایک عورت کی محبت میں اتنا لڑ گیا, اتنا دیوانہ ہو گیا کہ نام ہی ختم ہو گیا. جب بتائیے جس کا نام ہی ختم ہو جائے, شناخت ہی جاتی رہے, بندے کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو وہ دیوانہ ہو گیا تھا لیلا کا. اور یہ اس دور کا شخص ہے جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تھی, تو یہ اس وقت موجود تھا اور اس وقت شہزادہ تھا, یہ عام آدمی نہیں تھا. جب مشورہ ہو رہا تھا تو یہ بھی مشورے میں شامل تھا کہ خلافت کسے ملے, حضرت امیر معاویہ کو یا حضرت امام حسن کو. تو سب سے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھا گیا بھائی تیری نظر میں کسے ملنی چاہیے خلافت؟ تو اس نے کہا میری نظر میں
نہ امیر معاویہ کو دو، نہ حضرت امام حسن کو دو، خلافت دینی ہے تو میری لیلا کو دے دو۔ اس وقت لوگوں نے یہ دیکھ کے کہا یہ تو مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، بس یہیں سے اس کا نام ہنسنے کی بات نہیں، مجنون ہو گیا، بات یعنی مجنون ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگ بھی آج محبت کرنے کے لیے محبوب تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنا وقت کیوں خراب کرتے ہو فیس بک پر یہاں وہاں؟ محبوبی اگر تمہیں بنانا ہے نا تو اسے اپنا محبوب کیوں نہیں بناتے جو رب کا بھی محبوب ہے؟ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں۔ اور دنیا داروں کی محبت میں دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، آپ بھی، اور سب لوگ سفر کرتے ہی ہوں گے، مگر وہ سفر میں آپ نے وہ رنگ نہیں دیکھا سفر کا کہ جیسے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اپنے اپنے ذہن کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اپنے اپنے ذہن کی باتیں وہاں لکھی ہوتی ہیں، جو آدمی جیسا ہوتا ہے اس کی ویسی بات وہاں لکھی ہوتی ہے۔ کہیں لکھا ہوتا ہے بری نظر والے تیرا منہ، حالانکہ نہ تو اس سے منہ کالا ہوتا ہے کسی کا، مگر کسی نے اسے بتا دیا تھا تیری گاڑی میں نقصان مسلسل ہو رہا ہے تو یہ لکھوا دے، نظر نہیں لگے گی، ایسا کچھ ہو گیا ہوگا۔ مگر ایک جگہ لکھا تھا صنم بے وفا، تو ایک صاحب جو ہے وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ جو لکھ رہا ہے نا یہ لکھ نہیں رہا، یہ تحریری احتجاج ہے، یہ ویرودھ ظاہر کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو کسی کو دل نہ دے دینا، صنم بے وفا ہوتا ہے، وہ عزتیں لوٹ لیتا ہے، دولتیں ختم کر دیتا ہے، انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا، انسان کی بے عزتی کروا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے محبت کچھ کرنا ہی نہیں سیکھی، تو نے اگر دل ہی دینا تھا نا اسے کیوں دے دیا؟ جس نے اپنے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھال سکا ہو وہ تیرے دل کی قدر کو کیا جانے گا؟ دل دینا تھا نا تو پھر آمنہ کے بیٹے کو دے کے دیکھتا، ایک بار دل یہاں لیتے تو جنت میں لے جا کے چھوڑ۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ یا رسول اللہ۔ اگر عشق کرنا ہے زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ، واہ زندہ آباد، واہ یا زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان زندہ آباد۔ تو دل میں کہتا ہوں زندہ، اللہ اکبر، شکریہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ محبتی کرنی ہے تو حضور سے کیوں نہیں کرتے؟ ہائے ہائے ہائے، اور میں کہتا ہوں جو محبت کر چکے ہیں وہ عیب تلاش کیوں کرتے؟ اللہ اللہ، کتنا بڑا چور ہے وہ جو حضور سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور حضور کے پیچھے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تھے۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ لیا، وہ جبریل کے آگے آگے معراج میں چل رہا ہے، وہاں تیری نظر نہیں گئی، تو یہی ہے ابھی تک۔ یہ کون سی محبت ہے ذرا مجھے بتائے تو آپ، ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں۔ میں لیلا کی بات کر رہا تھا اور مجنو کی، تو مجنو رل گیا، اور اسے کس سے لکھا ہے؟ مولانا روم نے لکھا ہے اس واقعے کو۔ وہ کہتے ہیں ایک دن لیلا کو بادشاہ نے بلا لیا، پوچھا تیرے اندر تو کوئی ایسی خوبی بھی نہیں نظر آتی، نہ تو تیرا چہرہ اتنا اچھا ہے، میرے یہاں کی کنیزوں کے چہرے کی بناوٹ تجھ سے زیادہ اچھی ہے، اور ان کے پیروں کا رنگ تیرے چہرے کے رنگ سے زیادہ اچھا ہے، مگر بات کیا ہے جو تیرے محبت میں پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا؟ کہنے لگی تجھ میں تو کوئی ایسی خاصیت مجھے نظر نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہے تیرے اندر۔ لیلا نے نیچے کو سر کیا اور کہا افسوس ہے بادشاہ، تیرے پاس تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر افسوس کہ مجنو والی آنکھیں تو نے نہیں پائیں، ورنہ تجھے نظر آتا کہ پہلے مجنو والی آنکھیں لے کے آ، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ لیلا کے اندر کیا کیا ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں لیلا کی خوبیاں دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھوں کی ضرورت ہے، اور آمنہ کے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے ابو بکر صدیق کی آنکھوں کی ضرورت ہے، ابو جہل سے نظر نہیں آئے۔ اللہ 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 اللہ، حضور ابو جہل سے نظر نہیں آئیں گے۔ حضور، امی عائشہ کہتی حضور نے کالی چادر اوڑھ لی، بولے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کالی چادر، فرماتی کالی چادر اوڑھ لی، فرماتی پھر مجھ سے کہا عائشہ آج یہ تو بتا دو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب حسن خود ناز اٹھانے پہ آ جائے تو پھر بات ہی کیا ہوگی۔ پوچھا میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ بتاؤ عائشہ، اب بتاؤ اس چہرے کے بارے میں کوئی کیا کہے گا؟ اب بتاؤ تو ذرا جو اللہ کا حبیب ہو، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اس حبیب کے بارے میں کوئی کیا بات کرنے بیٹھا ہے؟ امی عائشہ کہتی ہے تھرا گئی، عرض کی حضور ایسے جملے بنے ہی نہیں جو کما حق ہو آپ کی ثنا کی جائے، آپ کی تعریف کی جائے، البتہ اس وقت آپ کا چہرہ اس کالی چادر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کالی بدلی میں سے باہر چاند نکل کے آ گیا۔ حضور کا حسن ہی ایسا ہے۔ تو یہ حضور کے حسن پر برکتاً کچھ حدیث، اور اب بات کرتا ہوں سیرت کی۔ تو جیسی سیرت میرے نبی کی ہے ایسی کسی کی بھی نہیں، اور سیرت ایسی کہ ایک عورت تھی پاگل مدینے میں،
اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. گھر والوں نے بھی اس کا دماغی توازن خراب ہونے کے بعد گھر سے نکال دیا تھا. تو ایک دن وہ حضور کے دروازے پہ آ کے حضور کو بلانے لگی. میرے نبی جن کے بلانے سے سورج واپس آ جاتا ہے, ایک پاگل عورت کے بلانے سے باہر چلے گئے. کہا کیا بات ہے بولو. تو کہنے لگی آپ سے بات کچھ کرنا چاہتی ہوں. فرمایا اچھا بات کرنا چاہتی ہو تو بولو کیا بات کرنا ہے. کہنے لگی یہاں تھوڑی کروں گی, وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کے کروں گی. اب ایک تو دھوپ, اور وہ بھی مکے اور مدینہ شریف کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے. تو حضور اس کے ساتھ چلے گئے. وہ دھوپ میں کچھ سناتی رہی. اب ایک بات روک کے کہہ رہا ہوں, جسے حضور اپنا دل کی باتیں سنانے کو مل جائے. ویسے حضور زبان کی بولی سمجھتے کب ہیں؟ حضور تو دل کی بولی سمجھتے ہیں. سرکار زبان کی بولی پہ غور کب کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو دل کی بولی سمجھتے ہیں. اور جسے حضور سنانے کو مل جائے وہ کیا چھوڑے گا اور کیا سنائے گا. بہت دیر تک سناتی رہی, سناتی رہی, سناتی رہی, سناتی رہی. اور بہت دیر کے بعد وہ جب چلی گئی تو حضرت عمر نے پوچھا حضور اس سے تو کوئی بات نہیں کرتا, آپ نے اتنی دیر بات کی؟ ہاں عمر, ہاں اس وجہ سے کی ہے کہ مجھے رب نے بھیجا اس وجہ سے ہے. جس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں. میں بات کرتا ہوں ترقی کی. یہاں پر میں کچھ حالات کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ترقی کسے کہتے ہیں؟ ترقی سے کہتے ہیں کھانا ملنے لگے, یہی تو ترقی ہے. ارے ایک ملک میں ترقی جبھی تو ہوگی جب کوئی غریب نہ رہے, بھوکے لوگ نہ رہیں, عزتیں سلامت رہیں, یہ سب چیزیں ہوں, تبھی تو انسان جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوگا. مگر جہاں انسان بھوک سے مر رہے ہوں, جہاں 20 کروڑ لوگ بھوکے ہوں. کشی نگر کے بعد پڑرونا گورکھپور ایک شخص کا انتقال ہو گیا. کیونکہ موت یوں ہوتی رہتی ہے سب کی, وہ غیر اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی موت کے بعد یہ ہوا کہ اس کا کوئی اور مددگار نہیں تھا. اس کے 3 بچے اس نے چھوڑے, ایک بیٹی چھوڑی. 3 بچے شاید چھوٹے تھے اور وہ بڑی سب سے بیٹی تھی. تو جب اس نے سب کچھ اپنے گھر کا بیچ دیا, ساسا کچھ گھر میں نہ بچا, سب سامان بیچ دیا, اپنے سر کا دوپٹہ تک بیچ دیا. اور اس کے بعد بھی اس کے بچے پھر کھانا مانگنے لگے. تو اس نے پھر اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اب میں کھانا کہاں سے لاؤں. 8 سال کی بیٹی اندر کمرے میں لیٹی تھی ایک ٹوٹے ہوئے پلنگ پر, اور وہ کہتی تھی اماں بھات. اور اسے 3 دن ہو گئے تھے بھات بھات کہتے کہتے, 3 دن تک وہ بھات بھات کہتی تھی. بیٹے بند کر لے موبائل, بیٹے بند کر لے بیٹے موبائل. کوئی بات نہیں, وہ کوئی بات نہیں بیٹا, بچہ ہے کوئی سمجھ جائے گا انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, ڈانٹیے مت اسے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ سن لیجئے. تو وہ بچی کہہ رہی تھی اماں بھات, اماں بھات, اماں بھات, اماں بھات. اور اس نے یہ 1 دن نہیں کہا, 3 دن کہا. اس کی ماں کہتی تھی میں کہاں سے لاؤں. اس نے 1-2 جگہ مانگ کے لائی بھی, مگر اسے کچھ ملا نہیں اتنا کہ اس کا پیٹ بھر جاتا. اور 5 دن مسلسل وہ لڑکی اماں بھات, اماں بھات, اماں بھات بھات کہتے کہتے مر گئی. ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے خطرناک موت, چاقو سے کاٹنے سے بھی, جلانے سے بھی خطرناک موت بھوک کی ہوتی ہے. جب انسان اپنی ایڑیوں کو رگڑتا ہے اور جب اس عالم میں اس کی روح نکلتی ہے تو پھر درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ تو بچی تھی 8 سال کی, اس کی تو عمر ہی کیا تھی. آپ کے بچے تو چاکلیٹ مانگتے ہیں تو آپ ایک دم مجبور ہو کے چاکلیٹ دے دیتے ہیں. اس نے تو چاکلیٹ بھی نہیں مانگی تھی, صرف چاول مانگے تھے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, مگر کسی نے اسے چاول نہ دیے. وہ تھوڑی مری تھی, اس علاقے کی انسانیت مر گئی. وہ اکیلی بچی کا انتقال تھوڑی ہوا تھا. آج یہ بریلی شریف کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے فرید پور کے پاس, ایک میاں بیوی دونوں رہتے تھے, دونوں بے اولاد تھے. تو شوہر کی طبیعت خراب ہونے پر بریلی ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا. اور ڈاکٹر کو تو آپ جانتے ہی ہیں, وہ تو نہ تو کسی کی مجبوری سمجھتے ہیں, انہیں تو صرف اپنا ڈاکٹری کا پیشہ پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. تو اس نے کہا پہلے آدھار کارڈ لاؤ, فنگر پرنٹ ملائیں گے, پھر ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے 3-4 دن لگاتار اس کے پاس, اور بھی اس نے 1-2 جگہ گیا مگر اسے کہیں کچھ ملا نہیں. اور 9 دن کے بعد سکینہ نام کی عورت بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئی, جس کی عمر 65 سال تھی. یہ درد ہے ایک, آپ جسے احساس نہیں کرتے. اپنے پڑوس میں آپ کبھی نہیں دیکھتے. آپ ہوٹل پہ جب جاتے ہیں نا تو آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بلاتے ہیں, بچے چھوٹو یہاں آؤ, اور اس سے پھر کہتے ہیں یہ کولڈ ڈرنک لا دو, یا پانی لا دو, یا تری لا دو, یا فلاں چیز آرڈر کرتے ہیں. وہ بھاگ بھاگ کے لاتا بھی, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. آپ ایک غلطی کرتے ہیں وہاں پر, آپ اسے چھوٹو کہتے ہیں. نہیں, وہ چھوٹو نہ کہا کریں, وہ اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے. جب وہ اپنے گھر میں وہ پڑھنے نہیں جاتا ہے, وہ محنت کرنے جاتا ہے, اس کا باپ نہیں ہوتا ہے, وہ یتیم بچہ ہوتا ہے, یا کسی بہت غریب باپ کا بیٹا ہوتا ہے جو پڑھنے کی عمر میں ہوٹلوں پر نوکری کر رہا ہوتا ہے. وہ جب اپنا چھوٹو اپنے گھر کو جائے گا نا تو اس کی بہن کھانا کھائے گی.
جب وہ چھوٹو اپنے گھر جائے گا تو اس کی ماں کو کپڑے بنیں گے. آپ نے اسے چھوٹو کہہ دیا. کتنے بچے ہندوستان میں پڑھ نہیں رہے ہیں, صرف مزدوری کر رہے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں دیکھ کر کے کلیجہ جل جاتا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے آپ. اللہ اکبر. آپ 10 روپے جب کسی کو دیتے ہیں نا تو 100 بار سوچتے ہیں یہ بیکاری اس لائق ہے کہ نہیں ہے, اسے 10 روپے دے دوں. 10 روپے دینے سے پہلے اور آپ گٹکا منہ میں کتنے کا کھا لیتے ہیں یہ نہیں پتا, آپ کی سگریٹ کی ڈبی کتنی پھک جاتی ہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے, مگر ایک بیکارن کو دینے سے پہلے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں. اور خدا کے بندے, میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کی راہ پہ دینے پہ آئے نا تو جو مستحق ہے اسے بھی دے, اور جو مستحق نہ ہو اسے بھی دے, تاکہ اللہ تجھے وہ بھی دے جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں ہے. اللہ اکبر. ذرا توجہ ہے, ذرا غور کریں آپ, ذرا غور کریں آپ. آج غریبوں کو دینے سے پہلے ذرا غور کریں آپ. غریبوں کے دینے سے پہلے سوچنے والوں, تم یہ تو دیکھو حضرت عمر کا دور تھا اور حضرت عمر کا طریقہ تھا جب کوئی زیادہ عبادت کرتا تھا نا تو حضرت عمر اسے آزاد کر دیتے تھے غلام کو. اب غلاموں نے یہی رویہ اختیار کر لیا, خوب عبادت کر کر کے آزاد ہو رہے تھے. لوگوں نے کہا حضرت عمر جنہیں آدھی دنیا کے برابر عقل ہے ان سے لوگ عقل سکھا رہے تھے, انہیں بھی کچھ لوگ اس زمانے میں عقل سکھا رہے تھے. جیسے آج سکھاتے ہیں, جیسے آج بتاتے ہیں, ایسے فقیر کو نہیں دینا چاہیے, ویسے فقیر کو نہیں دینا چاہیے, یہ اس کا مستحق نہیں ہے, وہ اس کا مستحق نہیں ہے. میں کہتا ہوں 99 جھوٹے ہیں مگر 100 سچا بھی ہے. جس کے پیٹ کو ایک روٹی لگ جائے گی اس کی جان بچ جائے گی. میں کہتا ہوں تو اسے ایک کو تلاش کر, انہیں 100 میں انہیں ایک کو تلاش کیا کر تاکہ اللہ تجھے مل جائے. تو اس ایک کو تلاش کرے گا وہ ایک تجھے مل جائے گا, دیکھنا تجھے مل جائے گا. ذرا غور کرتے چلے جائیں آپ اور سنتے چلے جائیں. حضرت عمر کو لوگ عقل سکھانے لگے. یہ لوگ اب عبادت تھوڑی کرتے ہیں, آپ کے غلام آزاد ہونا چاہتے ہیں. حضرت عمر بولے یہ بتاؤ یہ کس کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں مجھے؟ کہا رب کے نام پر. کہا اگر رب کے نام پہ یہ دھوکہ دے رہے تو عمر پوری زندگی دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے. عمر پوری زندگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت. واہ واہ واہ. عمر پوری زندگی ایسے دھوکے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کون سی ترقی کہہ رہے ہیں آپ, یہ کون سی ترقی کہہ رہے ہیں آپ. میں اجمیر شریف گیا تھا الحمدللہ, تو سخت دوپہر تھی اور وہ اکبری مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا تھا. میں نے سوچا کہ مجھے پیاس بھی لگی ہے, کیوں نہ آج پیاس کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنے جد کریم امام علی مقام کو یاد کر لوں. تو اب ذرا غور کریں, میں جب آگے بڑھ رہا تھا ایک عورت نے مجھے دیکھا اور آواز دی یہاں پہ آؤ بیٹا, اور مجھے دیکھ کے بولی, خوبصورت عورت تھی بہت بوڑھی, مجھ سے کہنے لگی بیٹے کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ میں اس کی ایک شناخت پر حیرت میں رہ گیا. میں نے کہا تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا بیٹی تیری نہ صحیح مگر ہوں تو کسی کی ماں. پھر میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور قریب بیٹھنے کے بعد میں نے 3 سانسوں میں پانی پیا. پھر اس سے پوچھا, میں نے کھانا تو نہیں کھاؤ گی؟ چلو اماں بھوک لگی ہو. تو اس نے کچھ نہ کہا, اس کے آنسو نے مجھ سے کچھ مطالبہ کیا. تو میں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹے تو بھی کسی کا بیٹا ہے, میرے 3 بیٹے تھے, میں کانپور کے پاس کی رہنے والی ہوں. جب میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں جو ہے وہ اجمیر آ گئی. ایک کی شادی ایک نے دوسری تیسرے نکال دیا. اب میں اجمیر آ گئی اس وجہ سے کہ وہاں بھیک مانگوں گی تو میرے بچوں کی عزت پہ اثر ہوگا. میں نے یہاں مانگنا شروع کرا, مگر ایسے گھرانے کی ہوں کہ کسی سے بھیک مانگنے کی دل ہی نہیں چاہتا. 2 دن بھوکی بیٹھی رہتی ہوں یہیں پر. یہ کون سی ترقی ہے میاں کہ آج میں وہ یہ رتلام اسٹیشن پڑتا ہے, یہ بمبئی جاتے میں آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ بڑودہ کی طرف سے نکلے ہوں گے تو اس وقت میں ایک عورت بہت زیادہ سخت سردی میں تھی اور وہ ٹھٹر رہی تھی. سردی کا جنوری کا وقت تھا. رات میں اسٹیشن بیٹھے ہوئے میں نے اپنی چادر اسے دے دی اور اسے کچھ دے بھی دیا. میرے والد صاحب کہتے میرے غریبوں کو ضرور دیا کرو, کیا پتا کون سا غریب تمہارے حق میں دعا کرے اور کون سی قبول ہو جائے, یہ تو رب ہی جانتا ہے نا. تو میں نے اسے دے دیا. تو پھر وہ کہنے لگی تم بھی کسی کے بیٹے ہو؟ میرے 6 بیٹے ہیں اور میں یہاں ٹھٹر رہی ہوں, وہ آرام سے اپنے کمروں میں ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کون سی ترقی ہے؟ سوچنے کی بات ہے, سوچئے گا صرف یہ کون سی ترقی ہے کہ سگی ماں تیرے گھر کے آنگن میں تجھ سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہے, مگر تو اپنے واٹس ایپ پر فیس بک پر 2 گھنٹے کس سے لگا رہتا ہے. بوڑھی ماں سے 2 باتیں تجھ نہیں کر سکتا. یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے جو ماں وصال ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگی وہ ماں تو سے. اور یہ کون سی ترقی والی بھائی کہ بندہ اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا ہے. ماں آج کچھ نہیں رہی. اور ایک رشتہ اور بتا دوں, ایک رشتہ بہن کا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کتنی مظلوم ہوتی ہیں بچیاں,
لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، یہ صرف محض ایک نعرہ ہے، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. بیٹی اگر بچتی تو یہ جاورا، رتلام کے قریبی جاورا ہے، وہاں ایک شخص پیشاب کرنے کے لیے گیا تو اس نے سنا کہ کوئی آواز آ رہی ہے وہاں پہ نالی میں سے، تو اس نے سوچا کہ شاید کسی گھر میں سے آ رہی ہوگی، چونکہ بچے کی آواز تھی تو نالی میں سے تو گمان بھی نہیں کر سکتا نا بندہ کہ نالی میں سے آ رہی ہے. اس نے کان لگائے تو کان دھرے تو ادھر سے آواز نہیں تھی، نالی کے اندر سے آواز تھی. اس نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے ایک تھیلی برآمد ہوئی. اس نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی کی 3 تھیلی الگ ہٹائیں، تب ایک 3 یا 4 گھنٹے پہلے پیدا ہونے والی بچی اس کے اندر تھی، اور اس کے منہ میں اور اس کی ناک میں کیچڑ بھری ہوئی تھی نالی کی. ڈاکٹر کہتے ہیں جب کوئی لڑکی، کوئی عورت بچہ جنے تو وہ اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی میں نہ ڈالے، اس سے لڑکی کو بھی دودھ کے ذریعے وہ ٹھنڈ پہنچ جائے گی اور اس سے بیمار ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں یہ تو 3 گھنٹے اندر رہی تھی، اسے تو کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا سانس لینے کا، مگر یہ پھر بھی کیوں رو رہی تھی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تمہارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا اس دن سے ظلم شروع ہو جاتا ہے، وہ پہلا دن ہوتا ہے ظلم کا. وہ تو اس وقت نہیں سمجھتی ہے مگر ظلم اس پہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بیٹے کی مبارکباد سب طرف سے آتی ہے، بیٹی کے لیے کوئی مبارکباد نہیں دیتا، کوئی یہ نہیں کہتا. حالانکہ بیٹی کے آپ نے کردار نہیں دیکھا، مہمان رہتی ہیں 18-19 سال تک، مہمان جیسا تم نے کھلا دیا ویسا کھا لیا. بیٹے یہ لاؤ ابا، وہ لاؤ. بیٹی مطالبہ کرتی کبھی اپنے باپ سے؟ نہیں، بہت کم بیٹیاں کرتی ہیں. اور پھر دیکھو تم نے جب نکاح کیا، یہ میں 20 سال پہلی بات بتا رہا ہوں، میری عمر 30 سال ہے. میرے گاؤں میں جب کسی لڑکی کی رخصتی ہوتی تھی تو پورا محلہ روتا تھا، لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے یہ لڑکی کس کی ہے. ان سب لوگوں میں سے لوگ سب اسے اپنی لڑکی سمجھتے تھے، اپنی بیٹی سمجھتے تھے. آج کا زمانہ اس سے بالکل الگ ہو گیا ہے. ایک مولانا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سید صاحب رونا نہیں چاہیے جب لڑکی ودا ہو، تو میں نے کہا بھائی جان اگر آپ حضرت انسان بھی ہوتے حضرت کے ساتھ ساتھ تو آپ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے. اصل میں یہ اپنے باپ کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اس کے دماغ میں یہ خاکہ بنا ہوا ہے کیا پتہ کہاں جا کے رہوں. اب تک تو بڑے ناز میرے اٹھائے گئے، اپنے بھائیوں کے سائے میں رہی، اپنے باپ کی شفقت کے تلے زندگی گزری، ماں کی محبتیں ملتی رہی، کیا پتہ کیسی ساس مل جائے، کیسا گھرانہ مل جائے، کیسے بھوکے لوگ مل جائیں جو جہیز کے نام پہ مجھے صبح شام تانے دیں. کبھی لڑکے کو رخصت کر کے دیکھو، بھاگ کے گھر میں جائے گا، یہ رہ گیا ہے ابھی یہ لے کے جاؤں گا، یہ لے گیا یہ لے کے جاؤں گا، یہ رہ گیا. وہ بھاگ کے بھائی سے کہتی ہے اوے بھائی تو جدا ہو رہا ہے، اور میں تو جدا ہو رہی ہے، اور تبھی تو آپ مبارکباد نہیں دیتے ہو اس معزز ہستی کے لیے، مگر اس کی مبارکباد کا سلسلہ یہ روایت بڑی عظیم ہے. تم مبارکباد نہیں دو، اس سے ہوتا کیا ہے جب اللہ کے رسول کے یہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہونے والی تھی تو اللہ کے رسول کے یہاں پر حضرت مخدومہ کائنات جب پیٹ میں تھی، شکم شریف میں تھی، سیدہ خدیجہ کے تو رب نے جبرائیل کو بھیج کے کہا تھا اے میرے جبرائیل میرے محبوب کو مبارکباد دے دو کہ ان کے یہاں پیدا ہونے والی بیٹی ہے، اس کا نام فاطمہ رکھیے گا، وہ تمام بیٹیوں کی سردارہ بنا کے بھیجی گئی ہے. اگر کوئی نہیں دیتا ہے نہ دے، ارے بیٹی کی مبارکباد تو پروردگار کی. اللہ 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 واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ایک چیز ہوتی ہے بہن، میں کہہ رہا تھا بہن کی بات، میں رشتوں کے اوپر بات کرتا ہوں. رحم کے رشتے منقطع کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور وہ ہو چکے. اب اسے سوشل میڈیا کھا گیا، اسے یہ ربش کھا گئی فری کے کال کی. پہلے پیسوں کی کال تھی مگر بہن کے گھر جاتی تھی، اب سب کے پاس جاتی ہے، سگی بہن کے پاس نہیں جاتی. اب اتنا بندہ مصروف ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا فیس بک میں کہ وہ اپنی کس بچی کو تلاش کرتا ہے، کس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے ارادے رکھتا ہے، مگر اپنی بہن کو ایک فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا ماں کی اور بات کر رہا تھا بھوک کی. حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ جب وہ کھاتے تھے نا تو بغیر کسی مہمان کے نہیں کھاتے تھے. ایک دن تو انہیں کوئی مہمان ہی نہیں ملا، ایک شخص کو پکڑ لائے، کہنے لگے بھائی ایسا کر، ایک شخص کو پکڑ لائے کہ تو میرے ساتھ کھانا کھا لے. اس نے کہا کھانا تو کھا لوں گا، میں اگر ابراہیم بولے تو پھر میرے رب کا نام لے. کہنے لگا تیرے رب کا نام تو نہیں لینے والا، میں تو غیر مسلم ہوں، تو تیرے رب کا نام کیوں لینے چلا؟ ایک دن کے کھانے میں اپنا مذہب تھوڑی بیچنے آیا ہوں. تو ابراہیم بولے اگر کھانا ہے تو نام لے. اس نے کہا نہ کھاتا ہوں نہ نام لیتا ہوں، تو بھاگ جا پھر یہاں سے.
ابراہیم نے بھگا دیا. اللہ نے کہا اے میرے خلیل تو نے اسے کیوں بھگا دیا؟ خلیل کہنے لگے رب وہ تیرا نام جو نہیں لیتا تھا. رب نے کہا تو اسے جانتا کب سے ہے؟ کہا وہ شام سے جانتا ہوں. کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ 80 سال. کہا تو نے ایک دن کھلانے سے پہلے پوچھ لیا. میں 80 سال سے اسے کھلا رہا ہوں, ایک دن میں نہیں پوچھا میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. جا ابراہیم جا کے ایسا کر, اسے منا لے جا کے, میرے روٹھے ہوئے بندے کو تو نے جو ذلیل کر کے بھگایا ہے. ابراہیم جاتے ہیں, کہتے ہیں اوے چل تجھے میرے گھر چل. کہنے لگا دوسری بار ذلیل نہیں ہونا, میں کھانا نہیں کھا رہا, اب نہیں جا رہا, پھر میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا اب رب کا نام لینے نہیں آیا ہوں, اب تو رب نے ہی تجھے منانے کے لیے بھیجا ہے. کہا رب نے کیا کہا؟ کہ رب نے کہا ہے میرے بندے سے کہنا کہ تو نے ایک دن سے پوچھ لیا اور 80 سال سے کھلا رہا ہوں, میں نے اس بندے سے کبھی نہیں پوچھا. اتنا سنا تھا رب کا پیغام تھا, اور وہ بھی خلیل کے نام تھا, دوست کے نام تھا. دوست کی زبان سے جب اس تک ڈیلیور ہوا, اس تک پہنچا تو آنکھوں کی حالت ہی کچھ اور ہو گئی, دل دھل گیا. کہنے لگا ابراہیم اب کھانا تو بعد میں کھانا, پہلے مجھے کلمہ پہلے پڑھا دے, کھانا بعد میں کھاؤں گا, کلمہ پہلے پڑھا دے. اللہ 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 اللہ. مدینے میں ایک بچہ رو رہا ہے, اس کا بھی باپ مر گیا ہے. ترقی بتا رہا ہوں, ترقی کسے کہتے ہیں. اس کا بھی باپ مر گیا ہے, وہ بچہ رو رہا ہے, کہہ رہا ہے ماں اب 3 دن ہو گئے, اب تو کچھ کھلا دے. ماں کہہ رہی بیٹے اپنی ردا تک بیچ چکی, چادر تک بیچ چکی, تیرے باپ کے مرنے کے بعد اب کچھ گھر میں بچا نہیں ہے, جا اپنے چچا کے پاس چلا جا, ہو سکتا ہے وہ تجھے کچھ دے دے. چچا نے بھی انکار کر دیا, میں نے کچھ نہیں دینا تجھے, میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ چلا گیا اور وہ ایک دیوار پہ جا کے لگ گیا مدینے شریف میں, اور پھر رونے لگا. حضور اسی تھوڑے دن پہلے حضور مدینے میں آئے تھے, اور یہ یہودی بچہ تھا, اپنی دیوار سے لگا رو رہا ہے, اور باپ کو یاد کر کے کہتا ہے باپ, اور کچھ شاعری کے انداز میں بات کر رہا ہے, کہتا ہے میرے باپ اگر آج تو ہوتا تو تیرا بیٹا بھوکا نہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے باپ تیری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بھوکی. جب وہ رو رہا تھا بہت زور زور سے, تو ایک شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا کیوں آ کے رو رہا ہے؟ محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے, محمد کے شہر میں تو بچے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا رونے کی وجہ یہ ہے میرا باپ مر گیا ہے, میری ماں کی ردا تک بک گئی ہے چادر. چونکہ عرب اس زمانے میں چادر کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے, اور آج بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں. تو وہ کہنے لگا میری ماں کی چادر تک بک گئی ہے, اور پھر میری بہنیں بھی بھوکی ہیں, میرے پاس کھانا نہیں ہے, سب خاندان والوں نے منع کر دیا. اس نے کہا اچھا میں تجھے کھانا تو نہیں کھلا سکتا, مگر ایک ایسی بارگاہ کا پتہ بتا سکتا ہوں کہ جس بارگاہ سے کوئی خالی آتا ہی نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے امام کی بولی تو دیکھیے آپ, اللہ اکبر, ذرا غور کریں. ایک شاعر نے کہا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. پھر پہنچ گئے اپنی ماں کے پاس, کہنے لگا ماں کھانا تو نہیں ملا, مگر کسی کا پتہ لگ گیا ہے. لوگ بتا رہے تھے کہ جب وہ مکے میں آئے تھے تو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آمنہ کا بیٹا آیا ہے, لوگوں نے کہا تھا طلال بدر علینا, ایسا لگا ہے کہ جیسے بادلوں میں سے چاند باہر آ گیا ہے. انہی کے پاس جانے کا دل کرتا ہے. کسی نے کہا وہ کھانا کھلا دیتے ہیں, کہنے لگی بیٹا وہ کھانا تو کھلاتے ہیں مگر مذہب بھی قبول کروا دیتے ہیں اسلام. کہنے لگی مجھے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ماں بھوک کی بھاگ کے نکل گیا اور حضور کو جا کے حضور کے پاس پہنچ گیا. اب جب اس نے حضور کی کالی زلفوں کو دیکھا, جب حضور کے لبوں کو دیکھا, اوے میر تقی مین نے کتنا بڑا شعر کہا تھا اپنے محبوب کے تصور میں. کیا کہا تھا؟ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اوے اللہ اکبر. پھر لوگ خاموش رہے, مگر میرے امام نے یہاں پر بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر فنی غلطی بھی ہے, لب 2 ہوتے ہیں, لب ایک نہیں ہوتا ہے. یہاں پر نازکی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. ذرا غور کریں آپ, ذرا غور کریں آپ. مگر جب میرے امام نے اس پہ قلم اٹھایا, فرماتے پتلی پتلی گلے قص کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور کے لبوں کو دیکھ رہا ہے, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, بس کھو گیا, بھوک کو بھول گیا. حضور نے جب اسے دیکھا تو رونے لگا. فرمایا کیسے آئے ہو بچے؟ کہنے لگا میرا باپ مر گیا ہے. اچھا. حضور نے ایک دم قریب بلایا, تو پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں 3 دن سے بھوکا ہوں. اللہ کے رسول نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا. فرمایا تو کہنے لگا میری بہنیں بھی بھوکی ہیں, مگر ایک بات سن لیں آپ, میں یہودی ہوں, اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں, مجھے اس وقت اسلام کی نہیں روٹی کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا میں تجھ سے کب کہتا ہوں لے جا. حضور نے کھانا دے دیا. اب جسے حضور کھانا دے دیں, جیسے حسین کا نانا کھانا دے دے, اس کا کھانا ختم ہو جائے گا. اپنے گھر پہنچا, اپنی ماں, حضور نے اپنی چادر مبارک بھی دے دی کہ جائیے اپنی ماں کے, تو نے بتایا تیری ماں کے پاس چادر نہیں, اپنی ماں کے سر پہ رکھوا دینا. وہ چلا گیا, اور جب وہ چلا گیا نا, اور جب اس نے چادر اپنی ماں کو دی, تو پہلے تو کھانا کھایا, پھر ماں نے سر پہ چادر رکھ لی, اور پھر ماں جو ہے وہ رونے لگی. کہنے لگی جس کی چادر رکھتے ہی میرے دل کو سکون مل گیا ہو, یقیناً اس کا اسلام بڑا سکون بخش ہوگا. جس نے میرے بچوں کو جو ہے
میرے بچوں کو جو ہے وہ بھوکوں کا پیٹ بھرا ہے, یقیناً وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ترقی اسے کہتے ہیں, ترقی اسے کہتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اور بیان کروں یا ختم کر دوں بتائیے؟ اور بیان کروں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا, نہیں لگ رہا ہے؟ تو اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بات کہی تھی جو پھسل نہ جائے, کہیں نہ چلی جائے, وہ بڑی ضروری چیز ہے, وہ ہے ماں. کیا ہے؟ ماں. آج آپ اپنی ماں سے بات نہیں کرتے نا, آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. میرے حضور ہیں اور مسجد نبوی شریف ہے, اور معراج کا دولہا آج مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے. اب مجھے بتاؤ, جب جمعے کے دن کوئی امام مسجد کے ممبر پہ اپنا امامہ شریف باندھ کے آتا ہے تو آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہوگا. بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چونکہ اس کے چہرے میں رنگ نیابت کا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ, جب نیابت کا عالم یہ ہے تو جس کا غلام کے چہرے کا یہ عالم ہے, اس نبیوں کے امام کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں تو پھر حضور نے جب دیکھا 10,000 لوگ انتظار کر رہے ہیں. کتنے؟ یہ جو ہلنے النے کا ماحول بنا رہے ہیں لوگ, ایک دو لوگ ہمارے انتظامیہ ہیں, یہ ان سے گزارش کرتا ہوں انتظام نہ بگاڑیں, انتظامیہ کی شکل میں آرام سے بیٹھے رہیں. اس وقت میں آپ اکیلے نہیں ہیں, میرا ایمان کہتا ہے اس وقت میں غوث اعظم کے وہ مرید اجنہ جو کہ پوری دنیا میں ہیں وہ بھی یہاں پہ ہوں گے. اور یہاں پر سب, میں کہتا ہوں کہ سب آ گئے. یہ بتاؤ تو پھر جس کی محفل ہے وہ نہ آیا ہوگا؟ اور میں کہتا ہوں غوث اعظم اگر نہ بھی آئے نا, وہیں سے نظر اٹھا دیں تو بس ہم لوگوں کے لیے کام ہو جائے گا. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ دھیان سے سنیے. میں بات کر رہا تھا ماں کی, تو وہ حضور وہاں پہ آ گئے اور حضور نے یہاں رونا شروع کر دیا. 10,000 صحابہ کے درمیان حضور رو رہے ہیں, اور رونا اس قدر ہے کہ حضور کی سسکیاں بلند ہیں. تو صحابہ نے پوچھ ہی لیا حضور رونے کی وجہ. کہا اچھا 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 اچھا, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ جی سبحان اللہ. ایک حدیث شریف سناتا ہوں بھائی. یہ حدیث شریف ہمارے قاری صاحب آپ کے لیے ہیں. کوئی آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہے بھائی, میں کہیں آپ سے حائل تو نہیں ہوں. سبحان اللہ. تو ایک حدیث شریف یہ سناتا ہوں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کے رونے لگا. حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بھائی تم؟ تو کہنے لگے حضور وہ بچہ پیدا ہوا تھا میرا, یہ بڑا جو ہو گیا نا اب, تو میرا دل بڑا خوش ہو گیا تھا کہ اب مجھے باپ کہنے والا, اپنی ماں کو ماں کہنے والا. کہ مگر حضور یہ بچہ اب جو ہے وہ روتا ہے, مگر یہ کبھی بچہ بولتا نہیں. یہ جب بڑا ہوا تو کاں کی کیوں کرتا ہے, گونگا ہے. اس کی ماں بڑی تڑپتی ہے کہ کوئی اسے ماں کہنے والا ہوتا, مگر ہم تو پریشان ہیں, یہ بچہ گونگا ہے. حضور نے اسے اپنے قریب کیا, فرمایا تم کبھی بولتے نہیں ہو؟ اس نے رونے کے بعد آنسوؤں سے کہہ دیا ہاں میں معذور ہوں. تو نبی نے اس طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرا کے کہا تم ابھی تک تو نہیں بولے تھے, مگر آج تم بولو گے. بتاؤ میں کون ہوں, بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا. آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور یہاں پہ رو رہے ہیں اور صحابہ پوچھ رہے رونے کی وجہ. تو فرما رہے ہیں مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آ رہی ہے. یہاں ماں کے یاد آنے کا بات کیا ہے؟ جب انسان نے تکالیف کی ایک مسلسل ایک دور دیکھا ہو, ایک پوری صدی گزری ہو اس پر, تو ایک ایسے کئی مجھے 20-25 سال گزرے ہوں, تو پھر وہ ضرور غور کرتا ہے کہ اس اچھے لمحات میں میرا فلاں شخص ہوتا. جیسے کہ ایک شخص کا گھر بنا تھا اور میں اس میں چلا گیا, گھر کی اس میں شروعاتی تقریب تھی تو میں اس میں چلا گیا, تو ایسا ہوا کہ وہ جو گھر والے تھے نا تو وہ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے یہ وہ, مگر جس نے گھر بنوایا تھا وہ رو رہا تھا. میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا وہ سید صاحب سب نہیں ہے, سب ہیں, میرا باپ نہیں ہے. رکشہ چلا کے مجھے اس نے پڑھایا تھا, آج وہ جھونپڑی میں رہ کے چلا گیا. آج اے سی کے کمرے میں اگر ایک رات سو کے چلا جاتا نا تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی. ایک شخص دولہا بن رہا تھا تو وہ دولہا بنتے بنتے رو رہا تھا. مجھے وہ قریب آ گیا, میں نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے تھے؟ تو کہنے لگے سید صاحب میری ماں جو تھی اسے بڑا خواب تھا کہ مجھے دولہا بنتے دیکھے, مگر وہ چلی گئی. اگر وہ ہوتی تو پھر ہاروں کا رنگ اور ہوتا اور پھولوں سے خوشبو الگ آ رہی ہوتی. اب ذرا غور کریں, میری عمر تقریباً 12 سال تھی اس وقت جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تھا, وصال فرما گئے. تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. تو میں سوچتا ہوں کہ آج میں سب میں تقریر کرتا ہوں, میں نے ملک میں بھی اور سرکار غوث اعظم کے قدموں کا نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے غیر ملکوں میں بھی میں نے غیر ملک میں بھی تقریر کی ہے, مگر سوچتا ہوں کہ ایک تقریر اگر میرے والد محترم سن لیتے تو تمام تقریروں پر بھاری ہو جاتی. تو حضور کہہ رہے ہیں
حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کھڑے تھے, ہم لوگ آ رہے تھے تو مقام میں ابا پر حضور نے آ کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے عمر دیکھتے نہیں, یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے. فرماتے میری اماں بیمار تھی اور میری ماں مجھے دیکھتی تھی عمر, اور پھر کہتی تھی میرے بیٹے محمد سب نے ایک دن دنیا کو اس سے چھوڑنا ہے, میں بھی چھوڑ رہی ہوں, مگر دنیا کو میں تجھے دے کے جا رہی ہوں, میرا نام دنیا سے مٹے گا نہیں, بیٹے یہیں تک تیرا ساتھ تھا. فرماتے عمر میری ماں بیمار تھی, میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کے بہت دیر تک روتا رہا, اور میں نے اپنی ماں کے ہاتھ پیر کو ہلایا مگر میری ماں بولی نہیں. اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا تھا کہ ام ایمن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک بچہ اپنی ماں کو دفن کر کے, تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مکے کے اندر انٹر ہوئے تھے اور جب دادا نے یہ خبر سنی تھی کہ ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا تو دادا کا کلیجہ پھٹ گیا تھا. کہا ام ایمن تجھے اپنے جگر سے زیادہ چاہوں گا جو میرے پوتے کو تو خیال رکھے گی. پھر یہ 1-2 سال کا دور یہ بھی گزرا کہ حضرت ام ایمن نے حضور کو دودھ پلایا. ایک دن ایک شخص نے حضور کے سامنے کہہ دیا کہ یہ تو فلاں کالی ماں کا اولاد ہے. فرمایا اوے کالی ماں کو تانا نہ دینا, میں محمد جو ہوں نا میں نے بھی اس ماں کا دودھ پیا ہے, ام ایمن کا جس کا رنگ کالا تھا اسے کالا مت کہنا. اللہ اکبر. حضور نے دودھ پیا اور پھر تاریخ نے جب یہ رقم کیا ہے, جب یہ لکھا ہے, تو پھر تاریخ کا سینہ چر گیا کہ جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو ایک بچہ کعبے کی دیوار سے لپٹ لپٹ کے روتا تھا, کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے. اللہ اکبر. یہ وہی میرے پیغمبر ہیں جنہیں تم نے بھلا دیا ہے. لوگوں یاد رکھنا تم نے کلمے ضرور پڑھے ہیں نبی کے, مگر نبی کریم سے وفاداری کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول سے وفادار تم نہیں رہے ہو. اب تم اپنی دولت سے وفادار ہو, اب تم اپنے رنگ و ڈھنگ سے وفادار ہو, اب تم اپنی قومیت کے لیے وفادار ہو, اب تم اپنے نام کے لیے مرتے ہو, مگر میرے نبی اس پیغمبر اسلام کے لیے نہیں مرتے جس نے مکے میں وہ تاریخ لکھی ہے. میرے رب کی عزت کی قسم دنیا میں بہت لوگ آئے مگر میرے نبی کی گرد پاک کو بھی کوئی نہ پا سکا. وہ بے مثل و بے مثال ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی, اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, اشارہ کر دے تو سورج کو واپس پلٹا لے. مگر مکے میں چل رہا ہے تو کبھی اس کے سر پہ ڈنڈا مارا جا رہا ہے, کبھی اسی پیغمبر اسلام کو کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے سر پہ رکھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. سر پہ رکھ دی گئی ہے اونٹ کی اوجڑی, کبھی اس کے گلے کو دبایا گیا ہے, مگر وہ پیغمبر علم و حیا, اللہ اکبر, وہ شہنشاہ حسینہ, وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی طائف کی وہ باتیں بھی یاد کر لیا کرو کہ جب میرے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں لوگوں سے کہتے تھے اللہ ایک ہے تو انہوں نے ظالموں کو حضور کے پیچھے لگا دیا تھا. ذرا غور کرو, حضور کے اوپر پتھر برستے تھے, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پر, ایک پیر اٹھاتے تھے تو ایک پیر پہ پتھر مارے جاتے تھے, پھر ایک پیر اٹھاتے تھے تو ایک پیر پہ پتھر, حضور بیٹھ جاتے تھے تو ایک ظالم آ کے حضور کو اٹھا دیتا تھا. یہ دور بھی لوگوں نے دیکھا, سب بھول گئے, ہم جھگڑوں میں لگ گئے. ہمارے پاس عشق رسول ہے مگر ہمارے پاس جینے کا سلیقہ نہیں ہے. آج مسجدیں تم سے خالی ہیں, کیا جواب دو گے تم میرے آقا کو قیامت کے دن؟ انہوں نے پوچھ لیا میرا امتی تھا, تجھے معلوم ہے تو کیسی امت میں پیدا ہوا ہے؟ 12 نبیوں نے دعا مانگی تھی اس امت میں پیدا ہونے کی, اور تو ویسے ہی ہو گیا پیدا, تو نے دعا بھی نہیں مانگی تھی. اس کا ہی شکر ادا کر دے بندے. حضور کہہ رہے ہیں عمر مجھے اپنی ماں یا آمنہ یاد آ رہی ہیں, میں سوچ رہا ہوں میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور دوران سورہ فاتحہ میری ماں مجھے آواز دے دیتی, کہہ دیتی میرے حجرے سے محمد. فرماتے سب آواز دیتے ہیں, میری ماں آمنہ کی آواز کے لیے کہہ رہا ہوں, میری ماں آمنہ آواز دے دیتی, کہتی محمد. فرماتے ہیں میں عمر میں اپنی ماں کے لیے نماز چھوڑ کے چلا جاتا اور اپنی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا. آج باپ آواز دیتا ہے تو تجھے برا لگتا ہے, باپ کی آواز اور اس کی کھانسی بری لگتی ہے, اس کی رات کی کھانسی سے جلنے والے, یہ تیری قبر کی تاریکی کو کھانسی جو ہے اجالے میں تبدیل کر سکتی ہے. اگر اس کھانسی کا تو احترام کر لے. اللہ اکبر. عرض کرنا چاہتا تھا, ایک بہن کے رشتے پر تھوڑی گفتگو اور کرنا چاہتا تھا, تو انشاءاللہ ماں سے دعائیں لیں گے. حضور سے پوچھا حضور میں آپ کے ساتھ جان دینا چاہتا ہوں, قربان کرنا چاہتا ہوں. کہ تیری ماں گھر میں ہے, باپ کہاں؟ کہ تو پھر ان کی خدمت کر لے, اللہ تجھے جہاد کا ہی ثواب عطا کرے گا. سرکار کی غلاموں, آج تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے خلاف کیسے 3 طلاق 3 طلاق یہ سب یہ ہو رہا ہے. یہ
چینل کھل کے کھلی بدتمیزی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اپنے ملک کو بچا لو. حضور کے خلاف جب بھی جس ملک میں بغاوت ہوتی ہے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے. اس ملک کو اللہ محفوظ رکھے, ہمارے پروردگار اس ملک کو برے لوگوں سے محفوظ رکھے. میں عرض یہ کر رہا تھا, آج بہن کے اوپر کسی کا دھیان ہے, شادی کرنے کے بعد کیا اسے بیچ دیا؟ جو اس کے گھر نہیں جاتا تو آج تو نہیں جاتا. میرے حضور کی بھی تو ایک بہن ہے, ان کا نام ہے مخدومہ شیما. کیا نام ہے یار؟ مہربانی کر کے بولو, کیا نام ہے؟ بولو پورا ہاتھ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, کیا مخدومہ شیما؟ نام یاد ہو جائے, ایسے لوگوں کا نام بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. مخدومہ شیما, کیا نام ہے؟ مخدومہ شیما. اور یہ ایک روایت بیان کرتا ہوں یہ سیرت سے کہ حضور کے یہ قبیلہ بنی سعد کی بچوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو شام کے وقت میں سرما لگا کے, اچھے کپڑے پہنا کے, اچھا لباس پہنا کے, اور وہ لاتی تھی بازیچے میں, اور پھر اس میدان میں کھڑا کر کے کہتی تھی میرا ویر دیکھو, میرا بھائی دیکھو, میرا بھائی دیکھو. تو جب سب اپنے بھائی کا مظاہرہ کر چکی ہوتی تھی تو سب سے آخر میں انٹری کرتی تھی حضرت شیما, اور حضور کو گود میں لے کے کہتی تھی سب نے اپنے بھائی دکھا دیے, اب ذرا میرا بھائی دیکھ کے بتاؤ کہ میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے. سب عورتیں کہتی تھیں تیرا بھائی تو سب بھائیوں کا سردار معلوم ہوتا ہے. پھر یہ دعا کرتی تھی مولا وہ دن بھی مجھے دکھا دے, وہ دن بھی دکھا دے کہ یہ بڑا ہو کے سردار بن جائے اور میں اسے دیکھ لوں. اور یہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ کچھ عورتیں مجھ سے شکایت انہیں ہو گئی, کہنے لگی بڑی مالدار ہو گئی, پہلے تو شام کو چراغ بجا دی تھی, اب تو پوری رات چراغ جلتے تیرے گھر میں, کہاں سے اتنی دولت آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا چراغ وہ کوڑے پہ پڑے, توڑ دیے, جا کے دیکھ لو, ایک بھی چراغ اب گھر میں نہیں ہے. کہا پھر روشنی کہاں سے آئی ہے؟ کہا روشنی آئی ہے یہ نبی جو آیا ہے, یہ بچہ جو آیا ہے, یہ آمنہ کا بیٹا جو آیا ہے, جب سے گھر میں لائی ہوں گھر میں اجالا ہی اجالا ہے, اب تو گھر میں دوسرے کمرے میں اسی لے کے چلی جاتی ہوں, روشنی ہو جاتی. اور میں کہتا ہوں حلیمہ, میری ماں حلیمہ کہتی تھی کہ وہ گھر میں اجالا ہو گیا, میں کہتا ہوں گھر میں نہیں پوری دنیا میں نبی سے اجالا ہو گیا. بات کر رہا تھا وہ مخدومہ شیما والی, ان کا شور حضور کے اپوزیشن میں لڑا 55 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد حضور کے اپوزیشن میں آیا, اور جب وہ آیا تو جب وہ آیا نا تو اس نے محارب بھی کیا, حضور کے یہاں قید ہو گیا, ان کا پورا قبیلہ ہی قید ہو گیا. تو پھر اب پیسے دینے تھے نا واپسی, تو چھٹنا تھا بھائی, پہلے پیسے دینے تھے پھر تو چھٹنا تھا. تو ان کے پاس پیسے تھے نہیں, قبیلے میں ذکر ہو رہا تھا ہمارا شوہر بھی قید میں ہے, تو یہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی. جب حضور کا نام آ گیا دوران گفتگو تو ان کے کان کھڑے ہو, کیا نام لیا؟ کہا محمد. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو ہے کمانڈر اور چیف, پورے اس کے پورے مالک اور اللہ کے رسول کہلاتے ہیں یہ. کہا اچھا, ان کی ماں کا نام بتاؤ, آمنہ. باپ کا نام بتاؤ, عبداللہ. پھر رو کے بولی اب تو پیسے کی ضرورت نہیں, شیما کو فری میں چھڑوا لائے گی. کہا کیسے؟ کہا محمد میرے بھائی لگتے ہیں. دیکھا تھا 55 سال کے بعد پہلے, اور آج جا رہی ہیں 55 سال کے بعد. دروازے پہ پہنچے, صحابہ نے کہا تم جا نہیں سکتی. کہا تم روک بھی نہیں سکتے, میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. بہن اتنا سنا تھا, صحابہ ادب سے پیچھے کو ہٹ گئے. اور جب حضور نے دیکھا, میرے آقا نے مسکرا کے کہا تیرا نام شیما ہے, تو میری ماں حلیمہ کی بیٹی ہے. بولو یار ذرا مہربانی کر کے بولو, میری ماں حلیمہ کی بیٹی ہے. حضور کو رونے لگی, فرمایا کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ کہنے لگی دور چلی گئی تھی, شادی ہو گئی تھی. کہا آج کیسے آ گئی؟ کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ قید میں ہے, آپ کیسے چھڑانے آئی ہوں. فرمایا تو نے زحمت کیوں کی؟ اگر تو اپنا نام لے کے بھیج دیتی نا تب بھی چھوڑ دیتا, مگر جب تو آ بھی گئی ہے تو پھر تو اسے بھی لے کے جا, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو, اور پورے قبیلے کو لے کے جا اپنے آنے کی وجہ سے. یہ وہ دور تھا جب لڑکیوں کو لوگ دفن کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ جلا دیتے تھے. یہ وہ دور تھا جب لوگ بہنوں کو دفن کر دیتے تھے. کہ میرے نبی فرما رہے ہیں تو اب جب آئی ہے تو خالی ہاتھ نہیں جائے گی, سب کو لے کے جا. اور ایک جوڑی کپڑے دے دیے. کیا دے دیے؟ ایک جوڑی کپڑے دے دیے. کہہ لے یہ کپڑے بھی میری طرف سے لے کے جا. تو یہ جو تم جوڑے دیتے ہو نا کپڑے, یہ کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں ہے بہنوں کو کپڑے دینے. یہ طریقہ بھی مدینہ کے تاجدار کا ہی ہے, پیغمبر اسلام کا بھی ہے, نبی کریم کا ہی طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, یہ سب چناوی نعرے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے خدا کی قسم کہ سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے, بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی میرا نبی ہے. ایک منٹ بس, نعرہ کا وقت اب نہیں ہے. بالکل زور سے بولیے سبحان اللہ,
وقت کی بہت زیادہ قلت ہے میرے پاس اور مجھے بہت سی باتیں بھی آپ سے کہنی ہیں، اس وجہ سے آپ کو روک دیا ہے. آپ کے نعرے پہ میری جان قربان ہو جائے. اللہ آپ کی دھوم قیامت کے دن مچ جائے. آپ جب جائیں تو آپ جو بخشے ہوئے لوگوں میں آپ کا نام آ جائے. میں دعا کر رہا ہوں مگر مورا مت مانیے گا، مگر بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ جو ہے وہ کچھ باتیں یہ ضروری ہیں جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. میں آپ سے جو کر رہا تھا وہ ذرا غور کیجئے. ایک چیز جو بہت دنوں سے چل رہی ہے وہ آپ دیکھتے نہیں، 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق. یہ تقریر رکھ لینا اپنے پاس اور پھر یہ ان تمام لوگوں کو سنا دینا. ایک صاحب مجھے دلی ملے تھے تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، وہ ایم ایل اے تھا، وہ کہنے لگا صاحب آپ جیسے لوگ ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم زمینی کام کرنے والے لوگ ہیں بھائی، ٹی وی والے لوگ نہیں ہیں ہم. اور وہ جو ڈیبیٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو پہلے سے وہ فکس ہوتی ہیں، یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس پہ ہم لوگ چیخیں گے اور اس پہ یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل عطا فرمائے. اور 1000 ٹی وی کھول لو، میرے حضور کے دین کا کیا ہو بگڑ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں 1000 ٹی وی کھول لو. آمنہ کے بیٹے کا تو وہ امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس دین کا تو کیا کہنا. 2003 میں کہا تھا اسلام مٹا دیں گے دنیا سے، تو اس وقت 11 مسجدیں تھی امریکہ کے اندر، صرف 11 مسجدیں تھیں. جب 2003 میں کہا تھا اسلام مٹا دیں گے، آج 2017 میں 1100 مسجدیں امریکہ کے اندر ہیں. 1100. اسلام تو نہیں مٹنے والا، مگر یہ ہم جیسے لوگ کہاں ہیں؟ آج لوگ بات کرتے ہیں طلاق پر، بات کرتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں طلاق کی وجہ پر بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ طلاق ہوتی کیوں ہے؟ کیا طلاق اچھی چیز ہے جو آپ ڈیفینس میں چلے جاتے ہیں اس کے؟ کیا کہنا. واہ 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 واہ. بھائی طلاق تو یہ ہے، گناہ ہے. 3 طلاق ایک نشست میں دینا گناہ ہے. ہو تو جاتی ہے، جیسے شراب گناہ ہے، نشہ تو ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے؟ طلاق 3 لگ ہو جاتی ہے طلاق، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ طلاق آتی کیوں ہے؟ جبکہ طلاق یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جائز چیزوں میں ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں علماء کرام؟ بھائی یہ جو لفظ حلالہ ہے یہ شریعت کا قانون ہے، اس سے کوئی یہ حدیث سے ثابت ہے مگر کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کے؟ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. تو اس پر ڈیفینس کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیوں نہیں تلاش کی جاتی؟ سیرت سے دور ہو تب یہ باتیں آ رہی ہیں. اگر سیرت ہوتی تو ہماری عزتیں ٹی وی چینلوں پہ نہیں اچھالی جاتی ہیں. حضور کا دامن چھوڑ کے یہ بات پیدا ہوئی ہے ہمارے اندر. آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. آؤ حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اور حضور جو ہیں وہ آ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی میرے گھر میں آ رہے ہیں. فرماتی جب حضور گھر میں آ رہے ہیں ذرا دل لگا کے کہہ دیا کرو. فرماتے امی عائشہ کہ حضور گھر میں آ رہے ہیں، اور گھر میں آتے آتے سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آتے ہی جو ہے وہ مجھ سے کہا، میں پانی پینے مصروف تھی، کہا عائشہ تم پانی پی رہی ہو؟ ہاں. کہا کہ تم پانی پی رہی ہو؟ کہا تو تھوڑا چھوڑ دینا. زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. حضور فرمانے عائشہ پانی پی رہی، تھوڑا چھوڑ دینا، سب نہ پی لینا. تو فرماتی میں نے چھوڑ دیا. فرماتی حضور نے میرے والے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے دستے پاک میں لے لیا اور کہا عائشہ جب تم پانی پی رہی تھی تو تم نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ یوں بھی میاں بیوی کا رشتہ تو بہت کلوز ہوتا ہے، ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ فرماتی میں نے بتا دیا یہاں رکھے تھے. تو فرماتی ہیں کہ حضور نے اب میرے ہونٹوں کے نشان پر اپنے ہونٹ رکھے اور پانی پینا شروع کر دیا. فرماتی امی عائشہ جب میں بیمار ہوتی تھی تو حضور میری تیمارداری کرتے تھے، میں بیمار ہوتی تھی میرے کام میں مدد کرتے تھے. فرماتی ہیں امی عائشہ کہ جب میں روٹ جاتی تھی حضور مجھے مناتے تھے. اے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور محمد اپنی بیوی کو منا رہے. سبحان اللہ. یہ اتنا پیارا رشتہ میرے نبی فرماتے ہیں امی عائشہ سے. جب امی عائشہ فرماتی جب میں دسترخوان پہ ہوتی تھی اور جب میں دسترخوان پہ ہونے کے بعد جب میں بوٹی کو چوس کے نیچے رکھ دیتی تھی تو حضور دسترخوان پہ سے اٹھاتے اور چوس کے ارشاد فرماتے عائشہ تم سے صحیح کر کے جو ہے وہ صحیح کر کے تم سے ہڈی چوسنی بھی نہیں آئی. فرماتے پھر اسی ہڈی کو چوستے تھے. فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں کام میں مدد کر دیتے تھے، میں بیمار ہو جاتی تھی حضور میرے کام میں مدد کر دیتے. میری جب شادی ہو کے آئی تھی تو میں کام کرنا نہیں جانتی تھی، حضور مجھے کام کرنا سکھواتے تھے. اب ذرا غور کرو، کوئی اگر تم سے یہ کہے نا کہ بیوی سے محبت کرنا یا بیوی کی بات ماننا یا بیوی کا جھوٹا پینا یا بیوی کے کام میں مدد کر دینا یا بیوی کے بیمار ہونے پر یا بیوی کے ناراض ہونے پر اسے منانا، یہ جورو کے غلام کا طریقہ ہے. کہنا یہ غلاموں کا نہیں، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. پیغمبر اسلام
آپ لوگ بات نہ کریں بھائی, بات سنیں, صرف بات کریں نا, ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نہیں, معذرت کے ساتھ توجہ ہے آپ حضرات کی نہیں؟ تو اب میری بات کو آگے دھیان دیجیے, جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا دھیان دے کے سنیے. تو وہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بیوی کی بات, حضور سے کسی نے پوچھا, حضور سرکار نے فرمایا جس کی اپنی بیوی سے نہ بنے. سن رہے ہیں آپ کیا کہ کوئی مولانا تعویذ نہیں دے رہا ہے, میرے نبی طریقہ بتا رہے ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ یار. تو جس کی بیوی سے نہ بنے, یہ لونگے لپٹانا, یہ دنیا بھر کی ٹوٹ کے یہ سب نہیں ہو رہا ہے, یہ حضور بتا رہے ہیں میرے آقا, یہ ٹوٹ کے نہیں ہو رہے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں جس کی بیوی سے نہ بنے, جس کی بیوی سے نہ بنے, فرماتے ہیں تو اپنی بیوی کی برائیوں کو بھول جائے, اس کی اچھائیوں کے پر نظر رکھے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ابو ذر اپنی برائیوں کو اس قدر دیکھو کہ تمہاری نظر نہ اٹھے دوسرے کی برائی دیکھنے پر. حضرت علی فرماتے ہیں برائیاں اپنے اندر دیکھو, اچھائیاں دوسروں کے اندر تلاش کرو. ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ میری بیوی کے اندر تو کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا انہوں نے شادی کی آپ سے, آپ کے بچوں کو انہوں نے ولادت ہوئی ان کے یہاں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دودھ پلایا, آپ کے پیچھے آپ کا گھر کا خیال رکھتی ہے, آپ کا سر دباتی ہے, آپ کو کھانا کھلاتی ہے, آپ کے پیچھے آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہے. اتنی سستی تو تمہیں نوکرانی بھی نہیں ملے گی. کیا کہنا, واہ واہ واہ. ایک عورت کے اندر کتنی قربانی کی عادت ہوتی ہے, ذرا غور تو کریں. عادت کیوں نہیں ہوگی؟ اس عورت کی سردار کون ہے؟ ان عورتوں کی سردارہ کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ. فاطمہ نہیں ہے, فاطمہ تو ایک پھول ہے جس کی خوشبو زمانے میں ہے. اس سے بڑی تعریف کر لے گا کوئی کیا, جس کی خوشبو زمانے میں ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کی طرح کبھی کسی کو نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں آیا, یہ روایت ہے, تو میں نے دروازے پہ دستک دی, تو میں نے کہا کہ فاطمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے مسکرا کے سلام کرنا تو ان کی عادت میں شامل تھا. کھانا مجھے آتے ہی مجھے پانی پیش کیا. میں نے کہا مجھے فاطمہ پیاس تو نہیں لگی ہے, بھوک لگ رہی ہے, جلدی سے کھانا لاؤ. کہتی بس مجھے تو بٹھال دیا اور خود اندر چلی گئی, یہ نہ کہا کھانا لا رہی ہوں. کہتے جب اندر گئی میں نے آواز دیا لائی نہیں. جب مجھے بہت بھوک لگی, میں جب اندر گیا تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں. میں قریب جا کے کہتا ہوں فاطمہ کیا ہو گیا, سسک کیوں رہی ہو, چہرہ بھی پیلا زرد ہو رہا ہے. کہنے لگی میرے سرتاج کوئی بات نہیں ہے, صرف مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے کھانا طلب کیا اور میں فاطمہ کھانا نہ دے سکی. طریقہ دیکھیے آپ. کہا فاطمہ کیوں؟ کہا آپ بھول گئے جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کے بھوکے تھے, آج جب آپ گھر میں آئے ہیں تو ہمارے گھر میں 7 دن سے کچھ نہیں پکا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں رونے لگا. میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ فرماتے جواب یہ دیا تھا کہ میرے سرتاج جب میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرما دیا تھا فاطمہ آج تو رخصت کر رہا ہوں, مگر علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو, اور قیامت کے دن اس حال میں مجھ سے ملنا کہ تمہارا شوہر علی تم سے راضی ہو جائے. جب حضرت علی آ جاتے تھے تو کھانا کھلانے کے بعد کھانا کھاتی تھی. یہ کسی گاؤں والی عورت کا طریقہ نہیں ہے, مدینے کی سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ محبت ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے آگے. اللہ تعالیٰ باہمی محبت پیدا فرمائے. تو بیوی کوئی پیروں کی دھوبن نہیں ہوتی ہے, عورت تو ہر شکل میں نعمت ہی نعمت ہے اللہ کی. اگر عورت ماں ہے تو پھر بیٹے کے لیے جنت ہے, اور اگر بیٹی ہے, اگر بیٹی ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت ہے, بیوی ہے تو پھر شوہر کے لیے جنت ہے, اور اگر وہ بیوی ہے, اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت ہے, اور اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت ہے. وہ تو ہر صورت میں جنت ہے, چونکہ وہ کنیز خاتون جنت ہے, اس وجہ سے وہ جنت ہے. تو اپنے آپ کو تبدیل کیجئے, اپنے آپ کے اندر بیداری پیدا کیجئے. بس میں ایک آخری روایت بیان کرتا ہوں, بات میری ختم ہو جائے گی. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا, نہیں لگ رہا؟ ہاں, تو آخری روایت بیان کر رہا ہوں, بس ختم کر رہا ہوں. آخری روایت یوں ہے کہ میں نے بہت تقریریں سنی ہیں اور میں کچھ معذرت چاہتا ہوں اپنے کچھ معزز, میں تو کبھی خطیب بھی نہیں تھا اور نہ کبھی ہو پاؤں گا. سرکار غوث پاک کے قدم کی تلاش ہے مجھے. اس تلاش میں کہاں تک پہنچ جاؤں, نہ مجھے جہاں سے واسطہ نہ یہاں سے مجھ کو کوئی غرض, اسی لامکاں کی تلاش میں کہاں سے گزر گیا. اللہ اکبر. کبھی در بدر, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ,
میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ عرض کرنا چاہتا تھا، بعض ہمارے جو نادان اور ہمارے کچھ بھائی ہیں، وہ تقریر جب کرتے ہیں تو ہماری قوم کی برائیوں کو وہ بہت زور سے اور شور سے اور ہنس ہنس کے بیان کرتے ہیں، اور حالانکہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے اللہ بہتر جانے، مگر ایک اچھی کسی کو عمل پیدا کرنے کے لیے ایک محبت بری گفتگو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ کہنا کہ اس کے کپڑے ایسے ہیں تو اس کے کپڑے ویسے ہیں تو وہ عورت بے حیا ہے، میں کہتا ہوں عورت بعد میں بے حیا ہوتی ہے، پہلے بیٹی بعد میں بے حیا ہوتی ہے، پہلے اس کا باپ بے حیائی کی چادر اوڑھتا ہے۔ بہن بعد میں کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے، بھائی پہلے بے حیا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عورت کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو وہ عرض کرے گی مولا میں اکیلی تو جہنمی نہیں، میرا باپ بھی برابر کا حقدار ہے۔ بس اسے ثواب کی نیت سے سن لیجیے گا، اس نیت سے نہیں یہ تقریر ہے، نہیں، اس نیت سے سنیے گا کہ یہ ایک پیغام ہے، حضور کی امت کے نام ہے۔ اگر اللہ کسی کو عمل کی توفیق دے دے، ایک شخص بھی تبدیل ہو جائے تو میری نہیں میرے نسلوں کا فائدہ ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ یہ میں بات آپ تک کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تقریر جو کرنی تھی وہ تو میں کر چکا، جو بات میں کہہ رہا ہوں تو وہ سن لیجیے۔ یہ آخری جو روایت ہے، یہ جو بہت سینسیٹیو بات ہے، دھیان سے سن لیجیے گا، ہلی ہولیے گا مت۔ اگر آپ ہلے ہولے تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لاکھوں کروڑ روپے میں آگ لگ جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، بندہ ہدایت پاتے پاتے رہ جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ تو وہ کہے گی میں اکیلی تو گنہگار نہیں، میرا باپ بھی برابر کا گنہگار ہے، تو رب کہے گا کہ اس کے باپ کو بھی بلاؤ، تو وہ مقدمہ شروع ہو جائے گا، کہے گی رب میرا باپ ہے، تو اس کی آنکھ کھولی تھی تو اسے باپ باپ کہتی تھی، اس کی گود میں مجھے سکون ملتا تھا، جب یہ باہر سے گھر آتا تھا چپٹ جاتی تھی، اس سے بڑی ہو گئی، حیا میرے اندر آ گئی تو اس کے ہر حکم پر لبیک کہتی تھی۔ اس نے جہاں شادی کر دی سر جھکا کے چلی گئی، کچھ نہیں کہا، جہاں جس نے جیسی بھی اس نے کہا زندگی کاٹ دی، مگر رب کبھی اس نے شریعت کے بارے میں نہیں سمجھایا، کبھی نماز کے بارے میں نہیں سمجھایا، کبھی اس نے مجھے پردے کے بارے میں نہیں سمجھایا۔ میں کہتا ہوں وہ باپ اپنی بیٹی کو کیا سمجھائے گا جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں خود موبائل دیا ہو، جس کے گھر میں LED لگی ہو، جس کے گھر میں رقص ہوتا ہو، جس کے گھر میں فلمیں چلتی ہوں۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے جو بچے بھی ہوں گے، بتاؤ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں گانے باجے عام ہیں، اور پھر کہتے ہو الحمدللہ میرے باپ نے، اب میرے ابو نے وصیت کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، بیٹے میرے گھر میں ٹی وی ابھی تک نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ آج الحمدللہ 2018 میں بھی میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اپنے گھروں کو پاک کیجئے ناپاکی سے، اس ٹی وی کا اثر آپ کے بچوں پہ بہت بڑا پڑتا ہے، آپ کے بچے اس سے برباد ہو رہے ہیں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اے میری بہنوں آج تم ذرا غور تو کرو، تمہیں یہ ناٹک بہت اچھے لگتے ہیں، ان لڑکیوں کے چکر میں تم نے اپنے لباس تنگ کر لیے، یہ بمبئی کی ان عورتوں کے چکر میں جو تمہیں جانتی تک نہیں، جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، جن سے تمہارا کوئی ربط نہیں، تم ان کے لیے آدھی آستین کے کپڑے بھی پہنتی ہو، حالانکہ تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو، تمہارے وہ کام نہیں آئیں گی۔ اور یاد رکھنا تو نے مکے سے مکے سے برقع منگا لیا، تیرا برقع مدینے کا بھی ہے، مگر میری بہن تو نے مکے اور مدینے کا برقع منگا لیا، مدینے کی فاطمہ کا پردہ کب منگائے گی، ان کی حیا کب اپنے اندر لے کے آئے گی۔ یاد رکھنا یہ بمبئی کی عورت تیرے کام نہیں آئے گی، اگر کام آئیں گی تو صرف سیدہ فاطمہ کام آئیں گی۔ آج انہیں چھوڑنے والی یاد رکھنا، کل نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا، آج اعلان کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو تبدیل کر لو۔ کہے گی میرے رب یہ میرا باپ بھی برابر کا گنہگار ہے، رب کہے گا اسے بھی ڈال دو جہنم۔ پھر کہے گی کہ میرے رب اب میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی آ جائے گا، کہے گی یہ میرا بھائی ہے، رب سے کہے گی یہ اس سے محبت کرتی تھی، اس سے بڑی عقیدت تھی اور اس سے اتنی محبت تھی کہ اس کے عیب چھپاتی تھی، اس کی خدمت کی، مگر میرے رب اس نے مجھے سب کچھ سمجھایا، مگر کبھی اس نے مجھے پردے کے لیے نہیں بتایا، کبھی اس نے مجھے نماز کی۔ میں کہتا ہوں وہ بھائی اپنی بہن کو کیا سمجھانے چلا ہے جس نے خود رات کو فیس بک پر لمبی جو ہے وہ غلط جو ہے وہ پوسٹیں دیکھی ہوں، اور جس نے راتوں میں فلمیں دیکھی ہوں، جو پوری رات فلمیں دیکھنے والے، تو یہ سمجھتا ہے تیری یہ فلم اور گندی یہ پوری رات سوشل میڈیا پہ اپنی رات برباد کرنے والے، تو یہ سمجھتا ہے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر خدا کی قسم تجھے کسی نے نہیں دیکھا، مگر تیرے رب نے تجھے بہت پہلے دیکھ لیا،
تیرے ارادے سے پہلے دیکھ لیا. تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے, تیرے دل کی دھڑکنیں دھڑکتی بعد میں ہیں, اللہ کو پتہ پہلے ہے. تو سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تجھے سب کی حیا ہے, رب کی نہیں ہے. وہ بھائی اپنی بہن کو کیا سمجھائے گا, چوراہے پہ کھڑے ہو کے دوسروں کی بہنوں کو دیکھتا ہے. یاد رکھنا آج یہ جو بدنگاہی ہے نا بہت آسان لگتی ہے, کل بہت مہنگی پڑے گی. حضور فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, ایک صحابی کہتے ہیں, ان کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری, کہتے ہیں میں نے 8 سال سے سکون کی نیند نہیں پائی, حالانکہ ان کے قرآن پڑھنے سے پہاڑوں تک کو سکون مل جاتا تھا, مگر یہ کہتے ہیں مجھے سکون سے نیند نہیں ملی. کہتے کسی نے پوچھا کیوں, کا ایک صحابی کا واقعہ یاد رہتا ہے. کہتے کیا, کہ وہ تلوار چلاتے اس صحابی نے یہ کیا تھا جنگ میں کہ اپنی تلوار سے اپنا دستہ آنکھ میں مارا اپنی, اور اپنی آنکھ اپنی تلوار کی نوک سے باہر پھینک دی. اور جب وہ تلوار سے نوک سے باہر پھینک دی تو میں اس کے قریب گیا, لوگ رو رہے تھے اور لوگ اس سے پوچھتے بھی تھے تو نے یہ سب کیا کیوں ہے, تو وہ بتاتا نہیں تھا, کہتا گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ آخر بات کیا ہے, تو میرا دوست ہے, مجھے بتا دے. تو اس نے رو کے کہا, ایک آنکھ میں آنسو تھے, ایک آنکھ میں اس کے ایک آنکھ میں جو ہے وہ اس کے خون تھا. تو میں نے پوچھا یہ تو نے کیا کر لیا, تو کہنے لگا میری غلطی یہ ہو گئی کہ ایک عورت ادھر سے گزر کے جا رہی تھی, میں جنگ لڑ رہا تھا, تو اس عورت پر میری ایک نظر دھوکے سے پڑ گئی, اور مجھے یاد آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک نظر مجھے جہنم میں لے جائے, اس لیے میں نے اپنی آنکھ کو ہی نکال کے پھینک دیا. حضور کی حدیث ہے, جو اپنی آنکھ میں بدنگاہی بھرے گا اللہ اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا, ایک شخص کی آنکھوں میں آگ کی کیلیں ٹھک رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو بدنگاہی کیا کرتا تھا. کبھی کبھی آنکھ میں کیڑا پڑ جائے تو سوچا کرو کہ وہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پاؤ گے, کیسے برداشت کرو گے رب کے عذاب کو. حضور کی عادت تو یہ تھی کہ ایک عورت, حضور کے سامنے ایک عورت آ گئی, اس کا بچہ کھو گیا تھا, اور وہ بچے کی محبت میں, ممتا میں یہ بھی نہیں خیال کیا میرے سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے یہ کیا کہ اپنے سر کا دوپٹہ کے بغیر حضور کے سامنے آ گئی. میرے نبی نے اپنی چہرہ جھکا لیا, گردن شریف جھکا لی. میرے امام فرماتے ہیں یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. فرماتے ہیں لو ایسا کرو, یہ جو چادر ہے نا اس کے سر پہ رکھ دو, یہ جو عورت ہے. حضور سے عرض کی, حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں کافر کی بیٹی ہے. کہا ہے تو کسی کی بیٹی, کافر کی صحیح, تو اس کا سر ڈھک دے, قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. ذرا زور سے کہہ دے, ذرا تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. اب وہ بھائی اب پھر کہے گی میرے رب, یہ آخری لمحات میں میری گفتگو ہے, تو وہ کہے گی پھر میرے رب یہ میرا شوہر ہے, تو یہ بھی اس کی دھمکیاں دیتا تھا, یہ مت کرو طلاق دے دوں گا, یہ مت کرو, مگر کبھی یہ نہیں کہا بے پردی مت کرو ورنہ طلاق دے دوں گا. اگر یہ طلاق کی یہ دھمکی ایک بار دیتا, 2 بار, ایک بار تو میں مان ہی لیتی, تو رب یہ بھی برابر کا گنہگار ہے. تو اللہ کہے کیسے بھی جہنم میں ڈال دو. تو اب وہ جہنم کو آپ سمجھ رہے ہو کوئی گڈھا وڈے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو ڈالا جائے گا جہنم میں 70 سال تو جانے میں لگیں گے جہنم کی تہ تک, اور 70,000 سال کے بعد واپس نکلے گا اگر نکلنا ہوگا تو. اور اگر اسی میں رہا تو آپ کو معلوم ہے حضور مسجد نبی میں تقریر کر رہے تھے, آج تمہارے پاس بہت اچھا کمرہ ہے تو کوئی بات نہیں, یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے. تمہارے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو کس میں کون سی بڑی بات ہے, یہ تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اگر تمہارے پاس بہت اچھا پینٹ ہے, شرٹ ہے, سوٹ ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, تو یہودیوں کے پاس بھی ہے. بتاؤ تمہارے پاس ایک اچھا دل ہے, اچھا دل اگر نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. وہ آدمی اپنی بیوی کو سمجھائے گا جس نے اپنی بیوی کو گھر میں بٹھال کے, دوستوں کو بلا کے, چائے پہ بلا کے, بیوی کے ہاتھ کی چائے پلوا کے دوستوں سے پوچھا ہو کہ تیری بھابھی کیسی لگ رہی ہے, جو اپنے بیوی کے حسن پر داد چاہتا ہو بغیرت. یہ بتاؤ یہ بیٹھکیں کیوں بنتی تھی پہلے گاؤں میں, شہروں میں بیٹھک بنتی تھی, اس وجہ سے کہ آنے والا بیٹھک میں بیٹھے, گھر میں نہ جائے. آج گھر میں گھسنے لیتے ہیں لوگ, کیسے میرا دوست ہے تو گھس گیا, پھر بعد میں کچھ ہو جاتا ہے تو میری عزت خراب ہو گئی. تو نے شریعت کوئی مانی ہوتی تو تیری عزت خراب نہیں ہوتی کبھی. اب وہ آخری بات اور بالکل لاسٹ بات یہ ہے کہ وہ کہے گی میرے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے رب. بیٹا, باپ, بھائی اور شوہر 4 جہنم میں جائیں گے. جہنم سخت ہے. کیا ہے جہنم؟ تم نے کبھی لابا پگھلتے دیکھا؟ لابا پگھلتا دیکھا ہے؟ پہاڑوں کو لے جاتا ہے, سمندر میں آگ لگا دیتا ہے, اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا. یہ تو دنیا کی آگ ہے, وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ نبی مسجد نبی میں حضور تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو آ گئے جہنم کے بیان پر. حضور کی سسکیاں بن گئیں,
صحابہ نے پوچھا حضور لوگ جہنم میں جائیں گے کیسے؟ کہا 1000 لوگوں کا حساب ہوگا، 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کعبے میں ایک شخص رو رہا ہے اور اس کے رونے سے کعبے کا طواف رک گیا، اس کے رونے میں بڑا درد ہے، کعبے حرم شریف کی دیواریں لرز رہی ہیں، یہ کس نے رونا شروع کر دیا ہے؟ اور الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اور ورنہ میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ لوگ اس کے رونے پر اس کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا ہم طواف بعد میں کریں گے، پہلے اسے معاف کر دے۔ جب لوگوں نے اس رونے والے کو دیکھا تو بار بار جب لوگوں نے یہ کہا، جب رونے والے نے اپنا سر اٹھایا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یہ امام حسن کے بیٹے تھے، سیدہ مخدومہ کائنات کا فیض تھے جو پوری دنیا میں عام ہوئے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ یہ جو خوشیاں منا رہے تھے لوگ، کل عید ہے پرسوں عید ہے، میرے غوث رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے پرسوں عید ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میری توبہ کا واقعہ بھی کچھ عجیب ہے، کہتے ہیں میں بصرہ میں جا رہا تھا، یہ اماموں کے امام ہیں حسن بصری، کہتے ہیں میں جا رہا تھا راستے میں گزر کے تو ایک عورت پہ میری نظر پڑی، اتنی خوبصورت تھی، نظر ٹھہر گئی، اسے دیکھتا گیا، اس نے نوٹ کر لیا اور اس نے پتہ احساس ہو گیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو اس نے پلٹ کے مجھ سے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے بار بار تکے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کس سے شرم کروں؟ کہا رب سے شرم کر۔ کہتے ہیں رب کا نام بھی میرے دل پہ اثر نہیں کرا چونکہ گناہوں کا اثر تھا میرے دل پر۔ کہتے ہیں پھر میں اس کے پیچھے چلنے لگا، چلتے 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 پھر میں اس عورت نے مڑ کے دیکھا، آخر یہ بتا تجھے غافل کیا کس چیز نے ہے؟ میری طرف تو آیا کیوں ہے؟ جاذبیت تجھے کون سی چیز میں نظر آتی ہے؟ تو میں نے کہا تیری جو نرگسی آنکھیں ہیں جھیل سی، اس میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے دیکھ کے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو تم میرے پیچھے پیچھے آ جا، ہو سکتا ہے میں تیرے مقصد کو پورا کر دوں۔ کہتے ہیں میں اس کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں سمجھتا تھا شاید کوئی اچھا پیغام آئے گا، مگر جب کھڑا ہوگا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے باہر ایک عورت تشت لے کے آئی ہے، اس میں کچھ ڈھکا ہوا، میں نے سمجھا کچھ کھانے پینے کی چیز بھیجی ہوگی۔ جب میں نے تشت پہ سے وہ پردہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، اس میں اس کی 2 آنکھیں رکھی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے مجھے پریشان کر رہی تھیں، اور برابر میں ایک پرچہ لکھا تھا، اس پرچے پہ ایک تحریر لکھی تھی، اس میں لکھا تھا اے حسن بصری میں ایسی آنکھیں اپنے جسم پہ نہیں رکھ سکتی جس سے ایک مسلمان کا دل غافل ہو جائے۔ میری بہنوں اس تائب اس نیک عورت کا خیال کرو کہ جس نے اپنی آنکھیں نکال کے پھینک دی، حالانکہ وہ قدرتی حسن تھا۔ تم تو اپنے چہرے پر میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے چلی جاتی ہو، اور تمہاری نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ میری بہنوں اللہ سے ڈرو۔ آج تم اندھیرے کمرے میں ڈرتی ہو، آج تمہیں کاکروچ ڈرا دیتا ہے، مگر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ جبرائیل سے حضور نے پوچھا جسے اللہ سب سے ہلکا عذاب دے گا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا حضور اس کے پیروں میں جہنم کے جوتے پہنا دے گا۔ کہا پھر؟ کہا اس کی وجہ سے اس کا بھیجا کھولتا ہوا ناک سے اور منہ سے باہر نکل جائے گا۔ جہنم بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اے رب کے غلاموں توبہ کر لو رب سے، اے رب کے بندو اللہ سے توبہ کرو۔ حضرت حسن کہتے ہیں وہ آنکھیں دیکھ کے میں نے داڑھی پکڑ لی، ہوئے حسن سب اپنے رب کے قریب ہو گئے، تو کب رب کے قریب ہوگا؟ تو کب اس سے ڈرے گا؟ کب تک یہ راتوں کی تنہائی میں کہتا ہوں او گناہ کرنے والے لوگوں، راتوں کی تنہائی میں کب تک گناہ کرو گے؟ ایک دن تمہیں قبر میں جانا ہے۔ میرے شیخ میرے غوث فرماتے جاؤ قبر میں جا کے دیکھو، دیکھتے نہیں تم جا کے کیسے کیسے لوگ قبروں میں گئے جن کے چہرے پر کبھی مٹی نہیں رکھی جاتی تھی، آج انہیں مٹی کھا رہی ہے۔ غوث اعظم فرماتے قبروں کا حال جا کے دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص مر گیا تھا میرے ایک محلے میں، تو میں اس سے کہتا بھی تھا توبہ کر لے، جوان لڑکا تھا، تو کہتا شادی کے بعد کر لوں گا۔ یہ کہتے 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 وہ شادی تو نہیں ہوئی، اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ میں اس کے دفن میں گیا، اس کا جنازہ تیار تھا، تو میری عادت ہے کہ میں غسل میں شریک ہوتا ہوں، تو جب اس کا غسل ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کل تک تو بڑے کپڑے بدلتا تھا، بڑے میچنگ اسے یاد تھے، آج تو اس کے جسم پہ کینچی چل رہی ہے، یہ ذرا سا ہل بھی نہیں سکتا، اور اب ٹھنڈا پانی ڈال دو یا گرم اسے کچھ نہیں پتا۔ کل تک تو ٹھنڈے پانی کا بہت زیادہ امتیاز ہوتا تھا، خیال کیا جاتا تھا۔ پھر اسے سجایا گیا، افسوس یہ تھا پورا جسم تھا مگر سر کچل گیا تھا ٹرک سے۔ حجرے عروسی میں جانے کی بجائے وہ مزین حجرے میں نہ گیا، قبر تاریخ قبر میں چلا گیا۔ قبر نے اس سے کہا ہوگا بڑا اکڑ کے چلتا تھا، آ گیا۔
میرے آقا فرماتے ہیں اگر جانوروں کو پتہ چل جائے انہیں مرنا ہے تو جانور چرنا بھول جائیں گے، چرنا. تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا. اے لوگوں کیا پتہ یہ آخری نصیحت ہو جو میں کر رہا ہوں، اس کے بعد میری موت آ جائے، میں مر جاؤں. میں نے اپنے باپ کا جنازہ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے. میرے لیے اس سے بڑی نصیحت کوئی کر نہیں سکتا، کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر. سب سے بڑی موت کی نشانی یہ کہ آپ پیدا ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ پیدا ہو گئے ہیں. قول کریے آپ کو مرنا ہے، اب اگلا اسٹیپ مرنا ہے آپ کے لیے. حضرت یعقوب سی دوستی تھی اسرائیل سے. کہنے لگا جب آنا تو پہلے مجھے خبر دے دینا. اسرائیل ایسے ہی آ گئے روح نکالنے کے. میں نے تو تم سے کہا تھا. کہنے لگا کہا ضرور تھا مگر نشانیاں تو آئیں، آپ نے اندازہ کہاں کیا؟ کہا کیا؟ کہا آپ کے بال سفید ہوئے، پہلی نشانی تھی. آپ کے دانت اور جسم کی چستی جاتی رہی جو 40 سال کے بعد چلی جاتی ہے اکثر، یہ دوسری نشانی تھی. اور آپ پھر تھوڑے جھک کے چلنے لگے، تیسری اور چوتھی میں خود آ گیا. آپ نے سمجھا نہیں نشانی کو. حضرت عمر ایک بال کو دیکھ کے کہتے تھے عمر کو یہ بال اس کی موت یاد دلاتا ہے. کبھی کہتے تھے کاش عمر انسان نہ ہوتا، ایک تنکا ہوتا، کاش عمر کی ماں اسے نہ جنتی. حضرت ابو بکر صدیق ایک چڑیا کو ایک گھونسلے سے دوسرے پیڑ پہ جاتے ہوئے دیکھ کے کہتے تھے وہ چڑیا تیری تو موج ہے، تو جہاں چاہتی ہے وہاں چلی جاتی ہے، پھنسے تو ہم ہیں. اللہ اکبر. جن کے سامنے آخرت کے پورے معاملات، قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں، موت بہت بڑی قیامت ہے. اللہ اکبر. تو وہ لڑکے کو اس کی بہنیں بھی رو ضرور رہی ہیں مگر انہیں پتا ہے یہ چلا جائے گا. ماں بھی رو رہی ہے. میں نے کہا ایک منٹ ایک دن تو رہنے دو اندر. کتنی محبت سے ان نے کمرہ سجایا تھا، کتنی اس نے چیزیں لگائی تھی، کتنی محبت کرتا تھا یہ کمرے سے. ایک رات رہنے دو. کہا نہیں، ایک رات بھی نہیں رہنے دیں گے. ابھی میں کچھ دنوں پہلے گھر میں کئی دن کے بعد گیا تھا. 2 سال کا میرا بیٹا ہے، تو اس نے مجھے پکڑ لیا، نکلنے نہیں دیتا تھا. تو اس کی محبت کی وجہ سے مغلوب ہو گیا، میں رونے لگا. پھر میں کیسے چھوڑو جلدی سے. اور میں باہر نکلا. جب میں بس میں بیٹھا تو میں نے سوچا کہ آج شباہت تیرا بیٹا تجھے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ روک بھی رہا ہے، تو جواب بھی دے سکتا ہے، رک بھی سکتا ہے. ایک دن تیرا جب جنازہ نکلے گا نا اسی گھر سے تو تیرا بچہ تجھے روک نہیں پائے گا. آج تو اسے اطمینان بھی دلا سکتا ہے. یاد رکھو یہ میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو تمہارے سامنے آنی ہے ان قریب. حسن کہتے ہیں میں نے داڑھی کو پکڑ کے ہلانا شروع کر دیا. اوے کب توبہ کرے گا؟ پوری رات روتا رہا. کہتے ہیں پوری رات روتے 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 تو پھر صبح کو گیا. وہ کیسی عورت کا، وہ تو مر گئی، آنکھوں کی نسیں کٹ گئی تھی، مر گئی چاقو کی وجہ سے. اللہ اکبر. کہتے رات کو خواب میں آ گئی. کہنے لگی اوے حسن سنتا نہیں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا. اور اس وجہ سے کہ میں نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ اپنی آنکھیں میں نے نکال دی تھی. اور میں تجھے بتاتی ہوں ایک وظیفہ، جب کوئی نہ ہوا کرے نا تو رب کا ذکر کیا کر. جب تنہائی مل جایا کرے، رضائی میں جا رہے ہو، جب سوتے وقت تو موت کو یاد کرتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس وقت میں ذکر کیا کرو جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. اور اپنے رب سے کہو رب میں توبہ کرتا ہوں، بہت گناہ کر چکے. بس آخری بات کر رہا ہوں، بہت گناہ کر لی، اب تو توبہ کر لو. اب تو رب سے کہو کہ آنا تیرے پاس ہی ہے تو معاف کر دے. وہ بھی کتنا رحمت والا ہے. وہ کہتا ہے ایک بار آ کے تو دیکھ، ایک بار آ کے تو دیکھ. کبھی کبھی وہ اشتہار ہوتا ہے نا، میرا بیٹا کھو گیا، اس کا یہ نام یہ دنیا بھر کی چیزیں لکھی ہوتی نہیں، اسے جو پہنچائے گا اسے انعام دوں گا. نیچے ایک چیز لکھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا، سن لینا ذرا. نیچے لکھا ہوتا ہے میرے بیٹے تو خود لوٹ کے آ جا تو تیرا باپ تجھے، میرے بیٹے تو خود پڑھے تو لوٹ کے آ جانا، اب تیرا باپ تجھ سے ناراض نہیں ہے. تو ماں کو ناراض کر کے ضرور چلا گیا تھا مگر بھاگے ہوئے بیٹے آ جا. جیسے ہی میں یہ پڑھتا ہوں قرآن کی یہ اس آیت پہ پلٹ کے نظر جاتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان پلٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف. ایک بار آ کے تو دیکھ، تو نے ایسا معاف کرنے والا دیکھا بھی نہیں ہوگا. تیری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تو ایک بار جھک کے تو دیکھ، توبہ کر کے تو دیکھ، اپنے رب سے کہہ کے تو دیکھ، اے میرے مولا میں گنہگار ضرور ہوں مگر تیری رحمت کا طلبگار ہوں. ایسے معافی مانگو جیسے وہ شرابی عمر سے ڈرتے ہوئے کہتا تھا اے مولا عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب ہی نہیں پیوں گا. مگر جب عمر آ گئے تو شراب کی بوتل پیچھے کر لی. کہنے لگا مولا بچا لے، بہت برا ماریں گے. اب جب حضرت عمر نے کہا کیا ہے تو آگے کرتے کرتے بولا سرکہ ہے. دل سے توبہ کی تھی نا، عمر نے سونگا تو سرکہ ہی نکلا. اب یہ دیکھنے لگا یہ سرکہ کیسے بن گیا. آواز آئی میرے بندے تو نے توبہ جو کر لی تھی یہ تو ایک بوتل ہے، تیرا رب پورے سمندر کو قدرت رکھتا ہے بنانے میں سرکہ. تو آج ہی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو. یہ بڑی مقبول پروگرام الحمدللہ ہو گیا سرکار غوث پاک کے کرم سے. میں بھی کچھ دیر آپ کی خدمت کر سکا. بڑا کم علم آدمی ہوں، بے ترتیب آدمی ہوں، کچھ آتا بھی نہیں ہے مجھے
مگر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں ایمانداری کے ساتھ سکون سے بتائیے جو امام حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. بس امام حسین دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، امام حسین دیکھ رہے ہیں. نیچے ہاتھ کر لیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہو سکے تو اپنی گناہوں کو یاد کریں اور یہ یاد کریں کہ عنقریب حضور کو منہ دکھانا ہے. تو جو اپنے گردن کٹا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں اور آج سے ایک مشت داڑھی بھی رکھا لیں. کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑا ہو جائے جو داڑھی رکھا ہے. اس محفل میں وہ کھڑا ہو جو داڑھی رکھا ہے. سبحان اللہ. آپ کے داڑھی ہے آپ بیٹھ جائیں. جو داڑھی والا ہو، جو داڑھی رکھانے والا ہو، جس کے داڑھی ہو وہ نہ کھڑا ہو، جس کے داڑھی نہیں ہو وہ کھڑا ہو جائے. چچا آپ کھڑے ہو جاؤ، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. موت کو ماشاءاللہ بے شمار لوگ ہیں. غوث پاک کی آج کرم کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. آپ گن لے گا کوئی کتنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور کوئی ہے جو آج کھڑا ہو جائے؟ داڑھی مڑا کے انسان خوبصورت نہیں ہوتا، بندہ داڑھی رکھا کے ہی خوبصورت ہوتا ہے. جتنے بھی داڑھی منڈے سب کو بلا لو اور آ کے مقابلہ کرا لو. ایک اسٹیج پہ پوری دنیا کے داڑھی منڈے بٹھا دینا، ایک اسٹیج پہ ہم بریلی کے اختر رضا کو بٹھا لیں گے، پھر بتا دینا کون خوبصورت ہے. اللہ 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 اللہ. واہ 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 واہ. اے کھڑے رہو، جو داڑھی رکھانے والے ہیں وہ کھڑے رہیں. سبحان اللہ. کھڑے رہیں جو داڑھی رکھانے والے ہیں. میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، بڑا میری پاس بینا ہی نہیں ہے، مگر میرا غوث تو سب دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں اس محفل میں توبہ کرنے کا کرم غوث پاک کا ہوگا آپ پر اگر توبہ کی ہے آپ نے اس محفل میں. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو داڑھی رکھانے والوں، آج کے بعد گردن کٹا سکتے ہیں مگر کبھی داڑھی. دونوں ہاتھ رکھو انشاءاللہ. آج سے ابھی سے داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ، پوری سنت انشاءاللہ. اور ہے کوئی عاشق جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ نیت کر کے بیٹھ جائیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں پردے کا انتظام کریں گے، چاہے کوئی برا مانے یا اچھا مانے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. شادیوں میں بے حیائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور نمازوں کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اپنی ماں کا بھی خیال رکھیں گے، بہن کا بھی رکھیں گے، بیوی کا بھی رکھیں گے. حضور کے ہو کے دکھائیں گے. جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں، میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ٹالوں. بڑی اچھی محفل تھی اور بڑا کم علم آدمی آپ سے گویا ہوا. اللہ معاف فرمائے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. حضور کی زندگی پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے. بہترین نمونہ جو ہے وہ حضور ہیں. اللہ حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. حضور ایسا کریں کبھی ہم ان سے دور نہ ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائند آباد، پائند آباد. فیضان غوث اعظم زندہ باد. السلام علیکم.